الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمیں اہل القرآن میں سے بنا جو تیرا کنبہ ہے اور تیرے خاص بندے ہیں، اے بزرگی اور عزت والے رب، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے لیسن کو انجوائے کرتے ہوں گے ایوری ویک، اور اس کو واپس سے ریویژن کرتے ہوں گے الحمدللہ۔ تو اپنے لیسن کو کنٹینیو کرتے ہیں آگے۔ پچھلی دفعہ ہم پڑھ رہے تھے کہ ہم کس طرح سے ہمارے سلف صالحین کا جو طریقہ کار تھا اور ان کا معاملہ قرآن اور کے ساتھ احسان کا کیسے تھا۔ تو شروع میں ہم نے پڑھا کہ یہ بات معلوم ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرنا ایمان میں اضافے کا سبب ہے، اور ایمان میں اضافہ ہونا رحمان سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں احسان کا طریقہ ہے۔ تو جب ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں احسان کا طریقے تک ہم پہنچ پاتے ہیں، اور اس تک پہنچانے والا راستہ واضح ہی ہے، اور ہمارے ذمہ صرف یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں، اس راستے پر چلیں جیسے کہ افضل زمانے کے لوگ اس راستے پر چلیں، تاکہ ہم قرآن کے ساتھ معاملہ کرنے میں سب سے مثالی اور افضل طریقے تک پہنچ جائیں۔ تو ہم قرآن کے ساتھ معاملہ کرنے میں افضل اور مثالی طریقے تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم جان رہے تھے، اور ہمارے سلف صالحین کا جو طریقہ کار تھا اس میں ہم نے 5 پوائنٹ دیکھے تھے، اور جس میں سے 2 کو ہم نے کور کیا تھا کہ قرآن کی تعظیم کرنا اور طلب قرآن میں نیت کو اللہ کے لیے خالص رکھنا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے اپنے ریمائنڈر کے ساتھ کہ کس طرح سے اللہ سبحان قرآن کی تعظیم اور اخلاص کو کیسے اپنا سکتے ہیں۔ جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک وہ کام ہو نہیں سکے گا۔ تو ہم نے ان 2 ٹاپکوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کے ذریعے اور پھر قرآن کو پہچانا۔ تو اپنے ریمائنڈر کے ساتھ آگے چلتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کیا ہے اصل میں؟ تو آج ہم اس کے بارے میں ریمائنڈر لیتے ہوئے اپنے آگے لیسن کو کنٹینیو کریں گے۔ محبت ایک فطری جذبہ ہے، یہ ایسا بیج ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھ دیا ہے۔ محبت ایک رزق ہے، عموماً انسان محبت یا احسان کے جواب میں محبت کرنے لگتا ہے کہ نہیں؟ تو ہم پر سب سے زیادہ احسان کس کا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں۔ تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جس کی نعمتوں اور احسانات کو ہم گن ہی نہیں سکتے۔ اس کا حق بنتا ہے کہ سب سے بڑھ کر ہم اس سے محبت کریں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اہل ایمان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ہی محبت کرتے ہیں۔ پسندیدہ ترین، اعلیٰ ترین اور عظیم ترین محبت وہ ہے جو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات سے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، محبت ہماری ایمان کا تقاضا اور عظیم عبادت ہے۔ عبادت کے لیے 2 چیزیں بہت اہم ہیں، نمبر 1 تعظیم اور نمبر 2 محبت۔ تو پہلا ٹاپک ہمارا تعظیم کا ہی تھا، اور پھر بعد میں اخلاص تھا۔ تو ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کو یاد بھی زیادہ کرتے ہیں ہر حال میں۔ جسے اللہ سے محبت ہوگی اسے نماز سے محبت ہوگی، قرآن سے محبت ہوگی، اللہ کا قرب پانے کے لیے لمبے سجدوں سے محبت ہوگی۔ آج ہم سجود کے بارے میں بھی پڑھیں گے نیکسٹ لیسن میں۔
وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِبُوا، اللہ سے محبت، اللہ کی معرفت پہچان کے بغیر نہیں ہو سکتی. اللہ کی پہچان کلام اللہ کے ذریعے، اسماء الحسنہ اور کائنات میں غور و فکر کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے کلام سے بھی محبت ہوتی ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو اللہ سے محبت ہو اور کلام اللہ یعنی قرآن سے محبت نہ ہو، ہے کہ نہیں؟ جس کو اللہ سے محبت ہوگی اس کی بات سے، اس کے کلام سے بھی محبت ہوگی. اسے پڑھنے سمجھنے سے محبت نہ ہو. تو محبت کی ایک اور پہچان کیا ہے؟ قربانی. تو اس محبت کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے وہ اس کے لیے قربانی دینا بھی جانتا ہے. تو اور وہ کیا کیا قربانیاں ہو سکتی ہیں؟ جان کی، مال کی، وقت کی، صلاحیت کی. آج آپ کو محبت ہے قرآن سے، علم سے سیکھنے کے لیے، آپ اپنا ٹائم لگایا، آپ نے جو بھی آپ کی وقت تھا اس کے لیے آپ آئے ہیں یہاں پہ کلاس میں انٹر ہوئے. کس لیے؟ اس کتاب کو جاننے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو مزید سمجھنے کے لیے کہ ہم قرآن سے کیسے احسان کا معاملہ کر سکتے. تو یہ ہوتی ہے قربانی کہ آپ جس بھی کام میں سنسیئر ہوتے ہیں اس کے لیے قربانی دینا جانتے ہیں. اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے کیسے؟ اس کی محبت چہرے کی خاطر کھانا کھلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کی یہ آیت موجود ہے ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی. اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ملاقات کا شوق دل میں ہوتا ہے، اس کی ملاقات کی تیاری بھی کی جاتی ہے. سورہ الکہف آیت نمبر 110. تو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. سورہ العنکبوت میں بھی آیت نمبر 5 میں آتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید ہے اس کو تیاری کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے والا ہے. اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیکی کے کام میں سبقت اختیار کرنی ہے. والسابقون السابقون اولئک المقربون. جو سابقون السابقون ہوتے ہیں وہی مقرب ہوتے ہیں، وہی اللہ کے قریب ہوتے ہیں. تو اللہ کی اپنے بندے سے محبت کی علامات کیا ہیں؟ نمبر 1 نماز، قرآن کریم، فرائض و نوافل کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے دل میں ایمان کو مزین کر دیتا ہے. نمبر 2 بے شک اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے، توابین سے، متطہرین سے، متقین سے، صابرین سے، متوکلین سے، مقسطین سے. تو یہ سب قرآن میں ڈیفینیشن سب موجود ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بے شمار جگہوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محسنین کے بارے میں آیتیں بتائی ہیں. توابین، متطہرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. رب المحسنین، رب التوابین، کئی جگہ آپ پڑھیں گے جب آپ قرآن کو دیکھیں گے سمجھیں گے تو. نمبر 3 گناہوں، اللہ کی نافرمانی سے نفرت ہونے لگتی ہے. اللہ کی محبت کے آثاروں میں کیا ہے کہ بندہ اپنے رب کی اطاعت اور خدمت کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا حریص ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ مناجات دعائیں کرنے میں اسے خوشی لذت ملتی ہے، دل سے دنیا چلی جاتی ہے، اس کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے. ہر اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے. وہ سب لوگوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. اللہ کے چہرے کے دیدار اور ملاقات کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. تو ہم سب کس لیے یہاں بیٹھیں؟ کس لیے بیٹھیں؟ ہمارا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت، اس کا دیدار. اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقربنی الی حبک، آمین رب العالمین. تو ہمارا چلتے ہیں انشاءاللہ اپنے لیسن کی طرف. کچھ تھوڑا سا ہمارا ریویو باقی تھا، اب ریویو کو اسٹارٹ کرتے ہوئے اور باقی انشاءاللہ اپنے آگے لیسن کی طرف بڑھیں گے. بسم اللہ. کان من نہج جائز بھی کچھ نہ کچھ کیا.
فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم. مگر اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے یہی لوگ ہیں جن کے لیے مقرر رزق ہے، طرح طرح کے پھل، اور وہ عزت بخشے گئے ہیں نعمت والے باغوں میں. جب اخلاص نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسی نیت ہوتی ہے ویسا ہی بدلہ مل جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور نیت نہ رکھے مگر ایک رسی حاصل کرنے کی کہ جاؤں گا لڑوں گا تو مال غنیمت ملے گا، بس اس کو وہی چیز مل جائے گی جو اس کی نیت ہے. اور بس انسان اللہ کی اتنی بڑی کتاب کی خدمت کرے اور اس سے نیت اس کی صرف حقیر دنیا کمانا ہو تو آپ سوچئے اس نے کیا کمایا، کتنا گھاٹے کا سودا کیا. یہ بھی یاد رکھیے کہ بری نیت کی وجہ سے بڑے سے بڑا عمل حقیر ہو جاتا ہے. بظاہر دیکھنے میں بہت بڑی نیکی آپ کی، لیکن نیت خراب ہے تو اجر کے اعتبار سے زیرو ہے. ابن مبارک کہتے ہیں کتنے کتنے بڑے عمل ہیں جن کو نیت حقیر کر دیتی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جس آدمی نے ہجرت کی تو ہجرت کرنا اعمال میں بہت بڑا عمل ہے، لیکن یہ عمل حقیر ہو گیا بری نیت کی وجہ سے، اس کا اجر چلا گیا. حالانکہ اس نے اپنا گھر بار وطن سب کچھ چھوڑا تھا لیکن نیت خراب تھی. اور آخرت میں محرومی تو ہے ہی، یعنی جو آخرت کے لیے عمل نہیں دنیا کے لیے عمل کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں اسلامک اسٹڈیز پڑھاتی ہوں، تو چاہے کچھ بھی ہو دل کے اندر ایک یہ حرص ضرور ہوتی ہے کہ نمبر آف ایز بچوں کے زیادہ آ جائیں. اب یہ ہے تو دنیاوی چیز، یہ خواہش اگر ہے بھی تو اس کے اوپر یہ خواہش لے آئے اپنے اندر بھی اور ان کے اندر بھی ڈالیں کہ ایک ایک حرف بھی جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا بے پناہ اجر ہے جو کہیں زیادہ ہے. یعنی یہ جو دنیا کے یہ چھوٹے چھوٹے موٹیوز ہوتے ہیں، نمبر زیادہ آ جائے، یہ کچھ یہ انسان کو بعض اوقات محنت کے لیے ابھارتے ہیں، لیکن یہ مقصود نہ ہو، کلی مطلوب نہ ہو، مطلوب اس سے اوپر کچھ اور ہو. اسی لیے تو شروع میں بات ہوئی تھی نا کہ وسوسے جو آتے ہیں ان وسوسوں کو نگیٹ کر کے پھر جنت کو سامنے لے آنا. اور دوسری بات یہ استاذہ کہ کچھ تو یہ جابس تو پیڈ جابس ہیں. آپ خود مطالبہ نہیں کرتے، وہ تو ایک سسٹم ہے جس میں آپ جاتے ہیں. اس میں آپ یہ بھی کریں نا کہ اس کے علاوہ بھی اپنے علم کو فی سبیل اللہ کے راستے میں دیں. یعنی وہ جاب تو ایک سسٹم بنا ہوا ہے نا، تو اس سسٹم میں آپ جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ وقت فری آف کاسٹ لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے، خالصتاً اپنی آخرت کے لیے، چاہے وہ ماسیاں ہی کیوں نہ ہو، غریب بچے ہی کیوں نہ ہو، کہ جو بالکل بھی افورڈ بھی نہیں کر سکتے بےچارے اور وہ محروم پھر رہے ہیں. جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے پاس مال ہے وہ تو اچھے سے اچھے قاری کو گھر بلا کے اچھی پے دے کے بچے کو پڑھوا لیتے ہیں. ان غریبوں کا کوئی والی وارث نہیں ہے. استاذہ نیت کے معاملے میں بد نیتی تو سمجھ آتی ہے، بے نیتی کا بھی تو انسان شکار ہو جاتا ہے. جی ہاں، ایک روٹین ایک مشین بن جاتا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. تو وہ ایسے ہمارے کو نیت کرنا، جب قرآن بار بار پڑھیں گے نا تو وقتاً فوقتاً نیت کی بات خود ہی آ جائے گی. اس میں ان چیزوں سے جڑے رہیں گے نا تو وہ آپ کو پھر اصلاح کرے، پھر ٹریک پہ ڈال دیں گے، پھر ہٹنے لگیں گے، پھر واپس سے ڈالیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی اخلاص پہ. آج بات ہوئی کہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے کبھی پرانا نہیں ہوتا، تو جو مجھے سمجھ میں آئی وہ اس کے لیے نہیں ہوتا جس میں اخلاص ہوتا ہے. جب انسان مشکل میں ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو تب بھی اس کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ایک نیا معنی سامنے آتا ہے کیونکہ اس میں اخلاص ہوتا ہے. اور اس کے لیے قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا، اور جس میں اخلاص نہیں ہوتا وہ کیونکہ اس کے مقاصد حقیر ہیں تو اس کی تھوڑی سی کوشش بھی اس کو تھکا دے گی. جی. اور وہ وہاں تک ہی کام کرے گا جہاں تک وہ مقصد پورا ہوگا، اس سے آگے نہیں کرے گا. اخلاص سب سے زیادہ ضروری ہے انسان کے، اگر وہ قرآن کو ہر دفعہ نئے معنی کے ساتھ پانا چاہتا ہے. صحیح. قرآن کھولے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے اسے پڑھنا شروع کرے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی کے ساتھ علم آتا ہے، سمجھ اور فہم آتا ہے. جی ہاں، پڑھنا جائز ہے. اب یہ پیج نمبر 135 پر ہے. آپ سے کی حدیث بیان کی گئی ہے کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرو اور اس کے ذریعے اللہ سے جنت کا سوال کرو. سبب اس کی کہ ایسے لوگ اس کی تعلیم حاصل کریں جو اس کے ذریعے دنیا کا سوال کریں. تو اس میں ہمارے لیے کیا عمل ہے کہ الحمدللہ ہم قرآن کی تعلیم کس لیے حاصل کر رہے ہیں؟ لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، وہ بھی پڑھیں اور سمجھیں اور اپنی نیت درست کر لیں. ہمیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے.
سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز مجھ پر اتنی بھاری نہیں پڑی، اتنی مشکل نہیں پڑی جتنی نیت کا علاج. یہ سب سے مشکل کام ہے. بار بار اپنے آپ کو سیدھا کرنا، بار بار واپس لانا، بار بار واپس لانا، کیونکہ بھٹکنے میں دیر نہیں لگتی، پھسلنے میں دیر نہیں لگتی. اچھی سے اچھی نیت کے ساتھ انسان نیکی کے کام میں چلتا ہے، راستے میں کوئی چیز اس کی توجہ بانٹ لیتی ہے اور وہ نیت خراب ہو جاتی ہے، شیطان اچکتا ہے، تو اس کو واپس لانا چاہیے. اپنے آپ کو یعنی روز تجدید کرنی چاہیے. کیوں کر رہی. ہم سب کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے، یہ آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس میں ہمارا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ جب ہم کوئی نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں نا تو اس میں رکاوٹیں آتی ہیں، اس میں مشکلیں آتی ہیں. وہ کیوں آتی ہیں کبھی سوچا آپ نے؟ وہ ہماری نیت ہی کو خالص کرنے کے لیے آتی ہیں، ہمیں سیدھا کرنے کے لیے آتی ہیں، ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتی ہیں. ہمارا امتحان ہوتی ہیں کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں. تو وہ ہم اگر اصل سبق نہیں لیتے نا اس سے، کیونکہ اگر رکاوٹ آتی ہے اور پھر بھی ہم جمے رہتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو کام کرنا ہی کرنا ہے نا، چھوڑنا تھوڑی. اللہ کے لیے شروع کیا تھا تو اس کو مکمل کرنا ہے. اور اگر دنیا کے لیے ہو تو دنیا کے مقاصد جب پورے ہو جائیں تو انسان کام چھوڑ دیتا ہے نیکی کا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں کو بس اتنا کہنے پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ تو یہ چیز اگر انسان کو سمجھ آ جائے نا کہ نیکی کے رستے میں جو آزمائشیں آتی ہیں، ایمان ہو، عمل صالح ہو، تعلم ہو، تعلیم ہو، کچھ بھی ہو، اس میں جو پریشانیاں آتی ہیں، جو لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، بعض اوقات بے عزتی برداشت کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات اندر سے مسئلے ہوتے ہیں، کیونکہ دشمن دو طرف ہے نا، ایک اندر بیٹھا ہوا ہے، ایک باہر ہے. جو اندر بیٹھا ہوا ہے وہ نفس ہے. تو نفس کے کتنے تقاضے ہوتے ہیں، کہاں کہاں پھسلا دیتا ہے انسان کو. سستی تو نہیں آئی کبھی آپ کو دین کے کام میں؟ آج چھٹی کر لیتے ہیں، اچھا پھر کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، اس نے بھی تو نہیں کیا تھا. یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ اندر کا دشمن جو ہے نا، کہ وہ سجھاتا ہے، ہمت توڑتا ہے، ارادے کمزور کرتا ہے. اور اوپر سے شیطان باہر کا دشمن، وہ وسوسے ڈالتا ہے. اور پھر کبھی وہ من الجنت ہی ہوتا ہے اور کبھی والناس ہوتا ہے، کبھی نظر نہیں آتا اور کبھی نظر بھی آتا ہے، انسانوں کی شکل میں آتا ہے، جو آ کے بڑے مہربان بن کے ہمیں ہمارے راستے سے روکنا چاہتے ہیں، محبت کے ساتھ روکتے، تو پھر آپ ٹال بھی نہیں سکتے. اور ماں باپ بےچارے جو محبت کے ساتھ ہمیں نیکی کے راستے پہ ڈالنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، ان کی محبت ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتی، وہ نفرت محسوس ہوتی ہے، وہ بوجھ محسوس ہوتی ہے. اس محبت کی ہم قدر ہی نہیں کرتے کہ یہ کیا چاہتے ہیں، کیوں ہمارے لیے اتنی مشقت کر رہے ہیں. کس طرح بچے جواب دیتے ہیں، یا بار بار نہ کہا کریں، سن لیا، ہمیں پتا ہے، ہم جانتے ہیں. تو یہ اریٹیشن جو ہے کسی بھی موقع پر، کسی بھی مرحلے پر اگر ہمارے اندر بھی آتی ہے، اگر استاد کوئی بات کہتا ہے یا کوئی اور خیر خواہ کوئی بات سمجھاتا ہے اور اس وقت ہم اس سے اوفینڈ ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، بار بار یہی بات کی جا رہی ہے، یا کبھی استاد ڈانٹ دیتا ہے یا کبھی کوئی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، تو اس پر بجائے اس کے کہ ہم غور کریں اپنی غلطی پر، ہم فوراً سوچنے لگتے ہیں کہ بس مجھے نہیں پڑھنا، بس اتنا کافی، اور نہیں کرنا. پڑھنے کی حد تک پھر بھی کہ چلو اتنا اس پہ وقت لگایا، اس کی ڈگری مکمل کرے، اپنی ڈگری کی خاطر پڑھنا ہے تو ڈگری تو پوری کرے نا. لیکن جب دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس پر تو کوئی ڈگری نہیں ملنی ہوتی. یہی جب پڑھنے کے بعد پڑھانے کے مرحلے میں آتے ہیں تو پھر تو اور بھی زیادہ ہمیں وجوہات اور اسباب مل جاتے ہیں اس کام کو چھوڑنے کے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں اس راہ سے ہٹانے کے لیے کافی ہو جاتی. کسی نے قدر ہی نہیں کی، آج تک تعریف کا ایک جملہ نہیں بولا، کبھی شاباش ہی نہیں کہی، اکنالج بھی نہیں کیا، کبھی پلٹ کے جواب ہی نہیں دیا، ہمیں تو کبھی ترجیح نہیں دی، کام ہم کرتے ہیں، تعریف دوسروں کی جاتی ہے. اس قسم کے شکوے، کتنی جہالت کی باتیں ہیں. جس کے لیے کر رہے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے نا، اور اگر اس کے دیکھنے کو محسوس کرے تو دل خوشی سے بھر جاتا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہی کافی ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جو رجا ہوتا ہے نا، جو پیٹ بھرا ہوتا ہے نا جس کا، اسے اور کھانے کی طلب نہیں ہوتی. جس کا پیٹ اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے نا کہ اللہ دیکھتا اور اللہ کے لیے کر رہے، پھر اس کو طلب نہیں رہتی کہ کوئی اور کرے، وہ پھر بیزاری ہوتی ہے بلکہ. تو یہ بہت چھوٹے مقاصد ہیں لوگوں سے قدر چاہنے والے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارا دل دماغ کھلے اور ہم جنت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دیدار، اللہ کے وجہ کے لیے
یہ سب کچھ کریں اور اسی سے انشاءاللہ استقامت نصیب ہوگی اور مرتے دم تک اس کو جاری رکھیں. نیکسٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی وہ پچھلے والا جو لیسن تھا نا اس کا ریویو تھا یہ، تو ہمارا کچھ تھوڑا رہ گیا تھا تو اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، تو اس کا ریویو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہمارا اس کا بھی ریویو رہ گیا تھا. تو پہلا جو ہم نے پڑھا تھا کہ آپ سب لوگوں نے ہمارے سلف صالحین کا جو طریقہ کار تھا اس میں پہلا جو تھا وہ تعظیم کرنا تھا، کہ قرآن کے ساتھ معاملہ کرنے میں ان کا کیا طریقہ کار تھا. پہلا قرآن کی تعظیم کرنا. ٹھیک ہے، تو اس سے ریلیٹڈ تھوڑے سے سوالات ہیں، تو آپ لوگ کائنڈلی اپنی بکس کھول لیجئے. جیسے کہ ہم PDF اپنے سامنے کھول کے رکھتے ہیں. بک کا ایک پیج پہ عربی لکھی ہوئی ہے اور دوسری پیج پہ اس کے ٹرانسلیشن بھی لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ سب اپنے پاس کھول لیجئے اپنی بکس جو آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کی گئی ہے. تو بتائیے پھر کہ قرآن کریم کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہوئے سلف صالحین کے طریقہ کار میں کون سی 5 باتیں شامل تھیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نمبر 1 تو قرآن کی تعظیم کرنا ہوں، اور طلب قرآن میں نیت کو اللہ کے لیے خالص رکھنا، ہوں، اینڈ سچائی اور انتھک محنت سے قرآن کی قرات کے مقصد کو حاصل کرنا، اور وہ ہوں، مقصد ہے کہ ایمان میں اضافہ کرنا. ایمان میں اور اضافہ کرنا اور ہم ایمان میں اضافہ کرنا، معانی کا فہم حاصل کرنا، نہ کہ زیادہ سے زیادہ حروف ادا کرنا. ٹھیک ہے. اور 5واں ہے کہ علم پر عمل کرنا. ٹھیک ہے، علم پر عمل کرنا. گڈ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ. سسٹر شاہدہ، نمبر 1 تعظیم، نمبر 2 اخلاص، نمبر 3 صدق، نمبر 4 فہم، نمبر 5 عمل. آگے چلتے ہیں. بقول سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بے شک جو قرآن کی پیروی کرے گا تو قرآن اس کو جنت کے باغات میں اتار دے گا، اور قرآن جس کا پیچھا کرنے لگ جائے تو اس کے لیے کیا وعید بتائی گئی ہے؟ اس کی گدی میں کیل ٹھوک دی، اس کی گدی میں کھیل ٹھونک دی جائے گی، پھر وہ اسے پھر جہنم وہ میں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ٹھیک ہے، گڈ. نیکسٹ سوال ہے، قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ سورہ زخرف آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی کن 3 باتوں کے متعلق خبر دی ہے؟ پیج نمبر 109. جی، قرآن کی منزلت، اس کی فضیلت اور اس کے شرف کے متعلق خبر دی. گڈ. قرآن کی منزلت، اس کی فضیلت اور اس کے شرف کے متعلق. بقول قتادہ رحمہ اللہ کے، اور اہل مکہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وارننگ دے کر بتایا کہ اگرچہ تم نے قرآن کو جھٹلا دیا پس وہ تو ہمارے نزدیک کن 4 باتوں پر مشتمل ہے. کن 4 باتوں پر مشتمل ہے؟ بقول قتادہ کے پیج نمبر 109. جی، کون بلند بتائے گا فرشتوں میں نیکسٹ؟ سب سے بلند افضل ترین مقام پر، یعنی بہت بلند ہے، کمال حکمت والا ہے، یعنی وہ اپنی قدر و قیمت میں اور اپنے شرف میں اور اپنے مقام میں بہت بلند ہے. یہی ہے؟ ہاں، نیکسٹ سسٹر کوئی اور بتانا چاہ رہی؟ جی ٹھیک ہے، اللہ مبارک. سسٹر شاہدہ، امفیسائز جہاں پر کیا گیا ہے پس وہ تو ہمارے نزدیک، جی بتائیے. بلند مرتبہ، اونچا بلند شرف مرتبہ، والا، ٹھیک ہے، اونچا اونچا شرف والا، اور شرف باطل والا، کے مقابلے میں محکم ہے، 4. ٹھیک ہے، اللہ مبارک. یعنی باطل کے علی، مقابلے میں. ہاں، علی رفیع شریف، اونچا اور محکم من الباطل. آگے چلتے ہیں. انہو لقرآن کریم، بقول ازہری رحمہ اللہ کے، کریم کے کیا معنی ہیں؟ پیج نمبر 111 113 پہ بتائیے کریم کے معنی بقول ازہری کے کیا تھی؟ 113 پیج نمبر میرے پاس ہے، آپ لوگ کا ہو سکتا ہے چیز. کیا معنی تھے؟ ہر اس چیز کا ایک جامع نام ہے جس کی تعریف کی جائے جس کی قرآن میں. تعریف کی جائے. گڈ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ. قرآن بھی کریم ہے تو جس کی تعریف کی جائے. فتح البیان للقنوجی میں قرآن کریم کے کون سے اوصاف بیان ہوئے ہیں؟ فتح البیان للقنوجی
पेज नंबर 113 और अरबिक में 112 पेज नंबर। नेक्स्ट कोई सिस्टर बताएंगी? फतुल बयान लिल कनूजी में कुरान करीम के कौन से औसाफ बयान हुए हैं? चलिए अच्छा देख लेते हैं इसको यहाँ से। इसमें हदायत, हाँ बयान, इल्म और हिकमत पाई जाती है, ये औसाफ है। हाँ, और एक कौल ये भी है कि करीब के मायने बहुत अच्छा और पसंदीदा जी, होना है या पसंद बहुत किए जाने। ज्यादा। हाँ जी, और आगे आगे ही लिखा हुआ है कुरान करीम हाँ, के औसाफ जो बताइए। हाँ जी, फिका से दलील उससे मिलती है, मसाइल अखज़ करते हैं, हाँ, और हकीम इससे मदद और हुज्जत लेता है, अदीब भी इससे फायदा उठाता है और इससे तकवीत पकड़ता है। अच्छा इसको देख लेते हैं यहाँ पे। ज्यादा तिलावत करने से उसका दर्जा कम नहीं होता, ठीक है। और एक कौल ये भी है कि करीम का बहुत अच्छा और पसंदीदा होना है, बहुत ज्यादा नफा देने वाला, गालिब और इज्जत दिया गया। तो इसके बाद ज्यादा तिलावत करने से इसका दर्जा कम नहीं होता, सुनने वाले इससे बेजार नहीं होते, बकसरत तिलावत की वजह से पुराना नहीं होता, ना जबानों पर भारी होता है, बल्कि ये हर दौर में तरोताजा रहता है, ठीक है। फतुल बयान लिल कनूजी जो छोटी सी हेडिंग दी हुई है पेज नंबर 112 के ऊपर अरबी में, ठीक है। उसके जो जहाँ ऊपर ऊपर लिखा हुआ है तो वो तमाम औसाफ कुरान के हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था मसला कि कुरान को तलब करने में अल्लाह के लिए इखलास को अपनाना, ठीक है। तो आगे पेज नंबर 117 पे आ जाइए। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, कुरान की तालीम हासिल करो और उसके जरिए से अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल करो, कबल इसके कि ऐसे लोग पैदा हों जो उसकी तालीम हासिल करेंगे लेकिन उसके जरिए से दुनिया का सवाल करेंगे। तीन किस्म के अफराद को कुरान मजीद की तालीम हासिल तीन किस्म के अफराद कुरान मजीद की तालीम हासिल करते हैं, वो कौन से? तीन किस्म के लोग हैं जो कुरान करीम की तालीम हासिल करते हैं, वो कौन से हैं? बताइए 117 पेज में। एक वो शख्स जो इसके जरिए फख्र करता है, और वो आदमी जो दूसरा इसके जरिए माल कमाता है, और तीसरा वो शख्स जो अल्लाह के लिए इसको पढ़ता है। गुड, माशाल्लाह तबारक अल्लाह, ठीक है। सहल बिन सादी साद सादी रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए। हम कुरान की तिलावत कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की किताब एक है और तुम लोगों में इसकी तिलावत करने वाले सुर्ख, सफेद, सियाह सब तरह के लोग होंगे। तुम उसे पढ़ो कबल इसके कि ऐसे लोग आकर उसे पढ़ें जो उसे इस तरह दुरुस्त करेंगे जिस तरह तीर को दुरुस्त किया जाता है। उसका बदला सवाब उसका बदला यानी सवाब दुनिया ही में ले लिया जाएगा, उसे आखिरत के लिए नहीं रखा जाएगा। जिस तरह तीर को दुरुस्त किया जाता है कि क्या मायने हैं सहल बिन सादी के मुताबिक, तीर को सीधा किया जाने के मायने बताइए, क्या 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 मायने आ जाएंगे जैसे तीर को सीधा किया जाता है। पेज नंबर 119। वो दुनिया में ही अजर चाहेंगे। अच्छा ना, ठीक है, आगे। और आखिर तक मौखर ना करेंगे। ठीक है, यानी किरात में रियाकारी, दिखलावा, फखर और शोहरत हासिल करने के लिए इंतहा दर्जे तक पहुंच जाती है, मुबालगा करेंगे। यानी क़िरात में रियाकारी, दिखलावा, फखर और शोहरत हासिल करने के लिए इंतहा दर्जे का मुबालगा करेंगे। गुड, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। आजरी रहमहुल्लाह ने दुनिया और दुनियादारों के लिए कुरान पढ़ने वालों के अखलाक के बारे में क्या बताया है? पेज नंबर 125 एंड पार्ट ऑफ इखलास। आजुर्री रहमहुल्लाह ने दुनिया और दुनियादारों के लिए कुरान पढ़ने वालों के अखलाक के बारे में क्या बताया है? अच्छा चलिए इसको देख लेते हैं। 3 पॉइंट तो मुझे आते हैं सिस्टर। जी बताइए, जी बताइए। इखलास यानी कुरान को खालिस नियत से पढ़ना और पढ़ना चाहिए, पढ़ना और पढ़ाना चाहिए।
نمبر 1 اخلاص سے، خوف و غم سے نجات، شیطان کے وسوسوں سے نجات اور نعمت بری جنت ملے گی۔ اچھا لاسٹ پوائنٹ بتائیے آجولی والا جو پیراگراف ہے کہ آجولی کہتے ہیں کہ تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ کیا ہے ان کے اخلاق، قرآن پڑھنے والوں کے اخلاق کے بارے میں کیا بتا؟ وہ حروف کا حافظ ہوگا، ہاں وہ تو حروف کا حافظ ہوگا، لیکن اس کے الٹ کیا ہوگا؟ حدود جو کا نہیں ضائع کرنا، اپنے آپ کو بڑا ٹھیک سمجھے ہے، گا، دوسروں پر ہاں تکبر کرے گا، جی ہاں قرآن کو اور سامان تجارت سمجھے گا ہاں اور مالداروں سے کھاتا ہے، اس کے ذریعے ہاں اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، دنیا داروں کی تعظیم کرتا ہے، فقراء کو حقیر سمجھتا ہے، کسی مالدار کو اور وہ کسی مالدار کو تعلیم دیتا ہے، دنیا کی طمع کرتے ہوئے اس کے ساتھ در بھی کرتا ہے۔ بالکل، تو یہ وہ سارا شخص جو دنیا اور دنیا داروں کے لیے قرآن پڑھتا ہے، تو یہ سارے اوصاف جو ہیں وہ اس کے اندر اس کا اخلاق یہ بتایا تھا آجولی نے، ٹھیک ہے۔ چلیں انشاءاللہ جو علماء دنیا کو دین کے ذریعے کھاتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ جو علماء دین کو دنیا کے دنیا میں اجر ملے گا، آخرت میں نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، دنیا میں اجر ملے گا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا، بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچا اور نہ ہی ہدایت۔ تیسرا مسئلہ ابھی ہم نے تیسرا کور نہیں کیا، انشاءاللہ ہم تیسرا کور کرتے ہیں، پھر ہم بعد میں اس کا کوئی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ کرتے ہیں، تیسرے کی طرف آتے ہیں۔ آپ لوگ سب اپنی اپنی بکس کھول لیجیے اور بک کا جو پیج نمبر ہے، میرے پاس جو بک ہے اس میں جو پیج نمبر ہے ہو سکتا ہے سب کے ڈیفرنٹ ہوں، 126 پہ عربی لکھی ہوئی ہے، 127 پہ اس کی ٹرانسلیشن ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں انشاءاللہ بسم اللہ کرتے ہیں۔ کان من نہج سلفنا، ہمارے اسلاف کے طریقے میں سے ایک اور بھی چیز ہے، ثالثاً تیسری چیز، الصدق والاجتہاد فی تحقیق المقصود، مقصد حاصل کرنے کے لیے، مقصد ثابت کرنے کے لیے سچائی اور محنت، من قراءۃ القرآن، قرآن کی قرات سے، وہ زیادۃ الایمان، اور وہ ہے ایمان میں اضافہ، مما يدل على علاقۃ القرآن بالایمان قولہ تعالی، یعنی قرآن پڑھنے کا ایمان کے ساتھ تعلق پر جو چیز دلالت کرتی ہے، یعنی مما یدل، جو دلالت کرتی ہے، علی علاقۃ القرآن بالایمان، قرآن کے ساتھ تعلق پر جو ایمان کے ساتھ ہے، قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والا ایمان کی طرف پکار رہا ہے، ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، بس اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ فوت کر، توفنا مع الابرار۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ قال ابو جعفر الطبری، ابو جعفر طبری کہتے ہیں، المنادی الذی ذکرہ اللہ فی الآیہ هو القرآن، یہ منادی جس کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا ہے وہ دراصل قرآن ہے، یہ پکارنے والا قرآن ہے، لأن کثیرا ممن وصفهم اللہ بهذه الصفة، کیونکہ بہت سے جن کا اللہ نے اس آیت میں وصف بیان کیا ہے، فی هذه الآیات، ان آیات میں، لیسو نہیں ہے وہ، ممن ان لوگوں میں سے رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، یعنی اکثریت لوگوں کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ولا آینہ، اور نہ ان کو
اپنی نگاہ سے دیکھا. فسمعوا دعاءہ الی اللہ تبارک و تعالی و نداءہ، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلانا اور آواز دینا سنتے. ولکنہ القرآن، لیکن یہ دراصل قرآن ہی ہے. وہو نظیر قولہ جل ثناؤہ مخبرا عن الجن اذ سمعوا کلام اللہ یتلی علیہم، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اس قول کی طرح ہے جس میں جنوں کے بارے میں خبر دی. اذ سمعوا کلام اللہ، جب انہوں نے کلام اللہ سنا، یتلی علیہم، جو ان پر پڑھا جاتا تھا. انہم قالوا، کہ وہ کہہ رہے تھے، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی رہنمائی کرتا ہے. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. قال قتادہ کہتے ہیں قولہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان کے لیے منادی کر رہا تھا. الی قولہ وتوفنا مع الابرار، اللہ تعالیٰ کے اس قول تک کہ ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ فوت کر. سمعوا دعوۃ من اللہ فاجابوها، انہوں نے اللہ کی طرف سے پکار سنی تو اسے قبول کر لیا. فاحسنوا الاجابۃ فیہا، بس انہوں نے اچھے طریقے سے اس کو قبول کیا. وصبروا علیہا، اور اس پر جم گئے، صبر کیا. ینبئکم اللہ عن مؤمن الانس، خبردار کر رہا ہے تمہیں یا خبر دے رہا ہے تمہیں اللہ تعالی مومن انسانوں کے بارے میں. کیف قال، کہ انہوں نے کس طرح جواب دیا. وعن مؤمن الجن کیف قال، اور مومن جنوں کے بارے میں کہ انہوں نے کیسے کہا. یعنی مومن انسانوں نے سنا تو کیا کہا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اور دوسری آیت میں مومن جنوں نے کیسے کہا، فاما مؤمن الجن، جہاں تک مومن جنوں کا تعلق تھا، فقال، تو انہوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے ایک عجب قرآن سنا ہے. یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے. فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں. ولن نشرک بربنا احدا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی ہرگز شریک نہ کریں گے. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأما مؤمن الانس، جہاں تک انسان مومنوں کا تعلق ہے یا مومن انسانوں کا تعلق ہے، فقال، تو فرمایا، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. ولہذا قرأ عمر بن الخطاب سورۃ مریم فسجد، اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سورۃ مریم پڑھی تو سجدہ کیا. وقال ھذا السجود، یہ تو سجدے ہیں. فأین البکی، رونا کہاں ہے. یرید فأین البکا، مطلب ان کا یہ تھا کہ رونا کیوں نہیں آتا، بکا کہاں ہے، سجدہ کرتے ہو لیکن روتے کیوں نہیں. وعن عبداللہ بن عروہ بن زبیر، عبداللہ بن عروہ بن زبیر سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں، قلت لجدتی، میں نے اپنی دادی سے کہا جو اسماء بنت ابی بکر ہیں، کیف کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کیا کرتے تھے، اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جاتا تھا. قالت، وہ کہتی ہیں، کانوا کما نعتهم اللہ عز وجل، وہ اس طرح ہوتے تھے جیسے اللہ نے ان کی تعریف بیان کی، عز وجل نے. تدمع اعینہم وتقشعر جلودہم، کہ ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور ان کی کھالیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان جبیر بن مطعم عن ابیہ رضی اللہ عنہ، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قال، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقرأ فی المغرب بالطور، مغرب کی نماز میں سورۃ طور پڑھ رہے تھے. فلما بلغ هذه الآیہ، پھر جب آپ اس آیت پر پہنچے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون،
کیا وہ کسی چیز کے بغیر پیدا کیے گئے ہیں یا وہ خود خالق ہیں؟ ام خلق السماوات والارض، یا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ ام عندہم خزائن ربک، یا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں۔ ام ہم المسیطرون، یا وہ ان خزانوں پہ داروغہ ہیں۔ کاد قلبی ان یطیرا، قریب تھا کہ میرا دل اڑ جاتا، پرواز کر جاتا۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون۔ ومرت معنا الأدلة التي تدل على أن القرآن سبب لزيادة الإيمان، اور ہمارے پاس ایسے دلائل آئے ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ قرآن ایمان میں اضافے کا سبب ہے۔ ومما يزيد الأمر بيانا، اور اس میں سے جو اس بات کو مزید واضح کرتا ہے، قول اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن کو سنا، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے، ولن نشرک بربنا احدا، تو ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ قال قتادہ کہتے ہیں، لم يجالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادة او نقصان، نہیں بیٹھا اس قرآن کے ساتھ کوئی ایک مگر یہ کہ جب کھڑا ہوا تو یا زیادتی کے ساتھ یا کمی کے ساتھ، یعنی جو بھی اس قرآن کے ساتھ مجلس اختیار کرتا ہے، جب وہ اٹھ کر جاتا ہے تو یا وہ اضافے کے ساتھ اٹھتا ہے یا کمی کے ساتھ اٹھتا ہے۔ قضى اللہ عز وجل قضاء، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ ہے جو اس نے کر دیا ہے، شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، کہ وہ مومنوں کے لیے تو شفاء اور رحمت ہے اور ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا۔ قال حذیفہ کہتے ہیں، انا قوم اوتینا الایمان، ہم ایسی قوم ہیں جن کو ایمان دیا گیا، قبل ان نؤت القرآن، اس سے پہلے کہ ہمیں قرآن دیا جاتا، وانکم قوم اوتیتم القرآن، اور تم ایسے لوگ ہو کہ جنہیں قرآن دیا گیا، قبل ان تؤتوا الایمان، اس سے پہلے کہ تمہیں ایمان دیا جاتا۔ فمعانی القرآن اذا صدقنا تزید الایمان، تو قرآن کے جو معنی ہیں جب ہم ان کو سچے دل سے پڑھیں گے یا ان کی تصدیق کریں گے، اذا صدقنا تزید الایمان، تو وہ ایمان میں اضافہ کریں گے۔ کیف یزید التعلیہ ایمانا، کس طرح اضافہ کرتا ہے اس کے پڑھنے والے کو ایمان میں؟ تعلی کا مطلب ہے تلاوت کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والے کے ایمان میں قرآن کس طرح اضافہ کرتا ہے؟ وذالک، اور یہ اس طرح، لأن معانی القرآن دائرۃ، کیونکہ قرآن کے معنی گھومتے ہیں، دائرہ کا مطلب ہوتا ہے گول گول گھومنا، علی ان موضوعات پر، التوحید و براہینہ والعلم باللہ، یعنی قرآن میں کیا پایا جاتا ہے؟ توحید، اس کے دلائل، اور اللہ کے بارے میں علم، اللہ کی معرفت۔ وما لہ من اوصاف الکمال، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے کمال کے اوصاف ہیں،
صفات ہیں. وما يتنزه عنه من سمات النقص، اور جو اللہ کو اس کی خصوصیات کی کمی سے پاک قرار دیتے ہیں، یعنی نقص والی صفات سے پاک قرار دیتے ہیں. وعلى الایمان بالرسل، اور قرآن کے معنی میں رسولوں پر ایمان لانا ہے. وذکر براہین صدقہم، اور ان کی سچائی کے دلائل کا ذکر کرنا. وادلۃ صحت نبوتہم، اور ان کی نبوت کی صحت کے دلائل دینا. والتعریف بحقوقہم، اور ان کے حقوق کی پہچان کروانا. وحقوق مرسلہم، اور ان کے بھیجنے والے کے حقوق کا تعارف کرانا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. اور کیا ہے معنی القرآن کس بارے میں ہے؟ وعلی الایمان بملائکتہ، قرآن میں ملائکہ پر ایمان کے بارے میں بات کی گئی ہے. وہم رسلہ فی خلقہ وامرہ وتدبیرہم، اور وہ اس کے پیغام رسان ہیں، رسول ہیں. فی خلقہ، اس کی مخلوق میں، وامرہ، اور اس کے تمام کاموں میں، وتدبیرہم، اور ان کی تدبیر میں. الامور باذنہ ومشیئتہ، کہ وہ امور کو بجا لاتے ہیں اس کی اذن اور مشیت سے. وما جعلوا علیہ من امر العالم العلوی والسفلی، اور جو بھی وہ اوپر کی دنیا اور نیچے کی دنیا میں جس کام پر وہ مقرر کیے گئے ہیں. وما یختص بالنوع الانسانی منہم، اور جو نوع انسانی سے متعلق خاص چیزیں ہیں ان کے اندر، یعنی جو احکام دیے گئے ہیں. من حین یستقر فی رحم امہ، اس وقت سے جب کہ بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں قرار پاتا ہے. الی یوم یوافی ربہ ویقدم علیہ، اس دن تک جب وہ اپنے رب کے پاس واپس جاتا ہے اور اس تک پہنچ جاتا ہے، یعنی اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملتا ہے. کیونکہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اس کی عمر کتنی ہوگی، موت کب آئے گی، اسے رزق کتنا ہوگا، نیک وقت ہوگا بد وقت ہوگا. جب مرنے لگتا ہے انسان تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی فرشتہ آتا ہے. تو فرشتے جو ہیں وہ انسانوں پر مقرر ہیں پیدائش سے موت تک. وعلی الایمان بالیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان کے بارے میں قرآن کے معنی میں پائی جاتی ہے بات. وما اعد اللہ فیہ لاولیائہ من دار النعیم المطلق التی لا یشعرون فیہا بعلم ولا نکد ولا تنقیص، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا جو اللہ نے اپنے اولیاء کے لیے نعمتوں کے گھر میں تیار کر رکھا ہے. ما اعد اللہ فیہ لاولیائہ من دار النعیم، نعمتوں کے گھر میں، المطلق ایبسولوٹ مکمل طور پر، التی لا یشعرون، وہ گھر جو نہیں محسوس کریں گے اس میں، بعلم کوئی درد، ولا نکد نہ کوئی مشکل، ولا تنغیص اور نہ کوئی گدلا پن. وما اعد لاعدائہ من دار العقاب، اور جو اللہ نے تیار کیا اپنے دشمنوں کے لیے سزا کا گھر، الوبیل سخت، وبال اسی سے ہے. التی لا یخالطها سرور ولا رخاء، جس میں کسی قسم کا کوئی سرور اور کوئی بھی راحت نہیں ہے. رخاء کوئی خوشحالی، ولا راحت ولا فرح، اور نہ ہی کوئی راحت اور نہ ہی کوئی خوشی. وتفاصیل ذلک اتم تفصیل وابینہ، اور ان سب کی تفصیلات ایسی ہیں کہ جو مکمل ہیں اور خوب واضح ہیں. یعنی قرآن میں ان چیزوں کے بارے میں بہت وضاحت سے سب کچھ بتا دیا گیا ہے. وعلی تفاصیل الامر والنہی، اور کچھ امر و نہی کی تفاصیل ہیں. والشرع والقدر، شرعی اور قدری احکام کے بارے میں تفصیلات ہیں. والحلال والحرام، حلال و حرام کے بارے میں ہیں. والمواعظ والعبر، واعظ اور عبرتوں کے بارے میں، سبق حاصل کرنے کے بارے میں. والقصص والامثال، قصوں اور مثالوں کے بارے میں. والاسباب والحکم، اسباب اور حکمتوں کے بارے میں. والمبادئ والغایات، ابتداء اور انتہا کے بارے میں، یعنی جو اصول و قواعد ہیں. فی خلقہ وامرہ، اس کی مخلوق اور اس کے احکامات سے متعلق. فلا تزال معانیہ، تو اسی طرح یہ معنی بھی پائے جاتے ہیں، یعنی یہ بھی چل رہے ہیں. تنہز العبد الی ربہ بالوعد الجمیل، تنہز العبد، جو بندے کو اٹھاتے ہیں، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، بالوعد الجمیل، خوبصورت وعدے کے ساتھ، اچھے وعدے کے ساتھ بندے کو اس کے رب کی طرف ابھار دیتے ہیں، یعنی موٹیویٹ کرتے ہیں. وَتُحَذِّرُهُ وَتُخَوِّفُهُ بِوَعِيدِهِ مِنَ الْعَذَابِ الْوَبِيلِ، اور اس کو ڈراتے ہیں اور خوف دلاتے ہیں سخت عذاب کی وعید سے. وَتَحُثُّهُ عَلَى التَّدَمُّرِ
والتخفف للقاء اليوم الثقيل، اور اس کو ابھارتے ہیں تدمری ہلکا ہونے کے لیے، والتخفف اور خفیف ہونے کے لیے، للقاء اليوم الثقيل بھاری دن کی ملاقات کے لیے، یعنی بھاری دن کی ملاقات کے لیے اس کو ہلکا کرتے ہیں گناہوں سے. وتہدیہ فی ظلم الآراء والمذاہب الی سواء السبیل، اور اس کی رہنمائی کرتے ہیں آراء اور مذاہب کے اندھیروں میں سیدھے راستے کی طرف. وتصدہ عن اقتحام طرق البدع والاضالیل، اور وہ اس کو روکتے ہیں کہ وہ بدعتوں اور گمراہیوں کے راستوں پہ نہ جا گھسیں. وتبعثہ علی الازدیاد من النعم بشکر ربہ الجلیل، اور اس کو ابھارتے ہیں کہ وہ اپنے رب جلیل کی نعمتوں کے شکر پر اور اضافہ کرے، مزید شکر کرے. وتبصرہ بحدود الحلال والحرام، اور اس کو حلال و حرام کی حدود دکھاتے ہیں. وتوقف علیہا لئلا یتعداہا، اور اس پر اس کو روکتے ہیں، یعنی ان حدود پر روکتے ہیں کہ وہ ان سے آگے نہ بڑھے. فیقع فی العناء الطویل، کہ کہیں وہ بہت لمبی مصیبت میں نہ پڑ جائے، یعنی آخرت کی. وتثبت قلبہ عن الزیغ والمیل عن الحق والتحویل، اور اس کے دل کو جماتے ہیں ٹیڑھا ہونے سے اور مائل ہونے سے، حق کو چھوڑ کر یا حق سے پھر کر، یعنی اس کے دل کو ٹیڑھا ہونے اور حق سے دور اور پھر جانے سے. میل اور تحویل کا مطلب ہے پھر جانا یا مائل ہو جانا باطل کی طرف، میل، اس سے ثابت قدم رکھتے ہیں. وتسہل علیہ الامور الصعاب، اور اس کے لیے مشکل کاموں کو آسان کرتے ہیں. والعقبات الشاقہ، اور دشوار گزار جو گھاٹیاں ہیں ان سے غایت التسہیل، انتہائی آسان کر کے، یعنی اس کے لیے مشکلات اور دشوار گزار رکاوٹوں کو انتہائی آسان کر دیتے ہیں. یعنی قرآن پڑھ کے بڑے بڑے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں جو پہلے نہیں کر پاتے تھے. مثلا پردہ کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے، نماز کی پابندی بڑی ہی مشکل ہے، لیکن جب قرآن پڑھا تو یہ چیزیں کیا ہوئی؟ آسان ہو گئیں. یہی مطلب ہے یہاں. وَتُنَادِيهِ كُلَّمَا فَطَرَتْ عَظَمَاتُهُ وَوَنَا فِي سَيْرِهِ، اور اس کو پکارتے ہیں جب کبھی فطرہ آ جاتا ہے، یعنی رکاوٹ آ جاتی ہے اس کے عظمات میں، اس کے ارادوں میں، یعنی ارادے کمزور پڑتے ہیں. فطرۃ الوحی کا مطلب پاز، یعنی ارادے جب کمزور ہوتے ہیں. وَوَنَا فِي سَيْرِهِ، اور اپنے چلنے میں وہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے. تقدم الرکب، اس کو کیا یاد دلاتے ہیں؟ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے. وفاتک الدلیل، اور تم سے رہنما چھوٹ گیا ہے. فاللحاق اللحاق، قافلے سے جا ملو جا ملو. والرحیل الرحیل، کوچ کرو کوچ کرو، آگے بڑھو، کہیں پیچھے نہ رہ جاؤ قافلے سے، یعنی جو قافلہ جنت کی طرف جا رہا ہے. وتحدو به وتسیر امامه سیر الدلیل، اور اس کو پرووک کرتے ہیں. ہودی خان پڑھا ہوگا نا جو شعر پڑھتے ہیں اونٹوں کو چلانے کے وقت، تو تحدو اسی معنی میں، یعنی پرووک کرتے ہیں اس کو. وتسیر امامه سیر الدلیل، اور اس کے آگے آگے اس طرح چلتے ہیں جیسے کہ راہ دکھلانے والا چلتا ہے. وَكُلَّمَا خَرَجَ عَلَيْهِ كَمِينٌ مِّن كَمَائِنِ الْعَدُوِّ أَوْ قَاطِعٌ مِّن قُطَّاعِ الطَّرِيقِ، اور جب کبھی نکلتا ہے اس پر کوئی چھپا ہوا دشمن کی فوجوں میں سے. أَوْ قَاطِعٌ، یا کوئی ڈاکو، من قطاع الطریق، راستے کے قطع کرنے والوں میں سے، ڈاکوؤں میں سے. نادت ہو، تو قرآن اس کے معنی اس کو پکارتے ہیں. الحذر الحذر، دیکھو محتاط رہو محتاط رہو، آگے ڈاکو ہیں، آگے تمہارے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں. فاعتصم باللہ، بس اللہ کو مضبوط پکڑ لو. واستعن بہ، اس سے مدد مانگو. وقل حسبی اللہ ونعم الوکیل، اور کہو کافی ہے مجھے اللہ، اور وہ بہترین کارساز ہے. یعنی قرآن کے معنی انسان کو پھر تھام لیتے ہیں، اللہ کی طرف اس کا رخ موڑ دیتے ہیں بڑی بڑی پریشانیوں میں. وفی تأمل القرآن وتدبرہ وتفہمہ اضعاف واضعاف ما ذکرنا من الحکم والفوائد، اور قرآن میں غور و فکر کرنے اور اس میں تدبر کرنے اور اس کا فہم حاصل کرنے میں اضعاف و اضعاف، بہت زیادہ، کئی گنا کیا ہے، ما ذکرنا، جو ہم نے ذکر کیا، من الحکم والفوائد، حکمتوں اور فائدوں میں سے. یہ چند فائدے اور حکمتیں ہم نے بتائی ہیں، اس سے کہیں زیادہ ملٹی پلائی کر کے دیکھو تو تمہیں اس میں سے نکلیں گے، یعنی فائدے ملیں گے قرآن میں سے. یعنی بے شمار فائدے ہیں قرآن کے معنی پڑھنے کے، ان پر غور و فکر کرنے کے. یہ مدارج السالکین کی عبارت تھی ابن القیم الجوزیہ کی. عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال،
معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سیبلا، بلا یبلا کا مطلب تو پرانا ہونا، سیبلا القرآن فی صدور اقوام، قرآن پرانا ہو جائے گا کچھ لوگوں کے سینے میں، کما یبلا ثوب، جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، فیتہافت، تو وہ ہلکا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کپڑا جب بہت پہنتے ہیں تو وہ پھر کیسا ہو جاتا ہے، بالکل پتلا سا ہو جاتا ہے، تھن ہو جاتا ہے، لائٹ بھی ہو جاتا ہے، اسی لیے پھر ہمیں پرانے کپڑے زیادہ اچھے لگتے ہیں، نئے بھاری لگتے ہیں. یقرؤونہ، وہ اس کو پڑھیں گے، لا یجدون لہ شہوۃ ولا لذۃ، لیکن اس کو پڑھ کے نہ ان کے اندر کوئی لطف ہوگا، کوئی شہوت ہوگی، نہ ہی کوئی لذت. یعنی کچھ لوگوں کے سینوں میں قرآن پرانا ہو جائے گا، بس وہ ایک مشین کی طرح پڑھ رہے ہیں، نہ کوئی مزہ آ رہا ہے، نہ کوئی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے، نہ کوئی رونا آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں، بس پڑھ رہے ہیں کیونکہ پڑھنا ہے. یلبسون جلود الضأن علی قلوب الذئاب، بکریوں کی کھالیں پہن لیں گے بھیڑیوں کے دلوں پر، یعنی دل ان کے بھیڑیے کی طرح ہوں گے، اوپر سے بکری نظر آئیں گے، معصوم سی، دیکھنے میں بڑے معصوم ہوں گے، لیکن اندر سے جس طرح بھیڑیے کے اندر لالچ ہوتی ہے ایسی لالچ ہوگی ان کے اندر. اعمالہم طمع لا یخالطہ خوف، ان کے اعمال لالچ پر مبنی ہوں گے جن میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا. وہ نیک کام صرف لالچ کی وجہ سے کریں گے کہ انہیں اس سے کچھ فائدے حاصل ہو جائیں، یعنی قرآن اس لیے پڑھائیں گے کہ اس کے ساتھ ان کو کچھ فائدے وابستہ ہیں، اللہ کا خوف ان کے اندر پیدا نہیں ہوگا. ان قصروا قالوا سنبلغ، اگر وہ کوتاہی کریں گے، کمی کریں گے، قصر صلاۃ کمی کرنا، قالوا سنبلغ، تو کہیں گے ان قریب ہم پہنچ ہی جائیں گے جنت میں. وَإِنْ أَسَاءُوا، اور اگر برا کریں گے، قالوا سيغفر لنا، تو کہیں گے اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. انا لا نشرک باللہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ شرک تو نہیں کرتے، ہم مشرک نہیں ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، ہم تو مسلمان ہیں، اس لیے جنت ہمارے ہی لیے ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا عمل جیسے بھی ہوں. تو یاد رکھیے قرآن پڑھنے کے لیے مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ایمان میں اضافہ. اور ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ایمان کا لفظ جو ہے وہ امن سے نکلا ہے، الامن، جس کا معنی ہے قرار اور اطمینان. تو قرآن پر ایمان لانے والے کو کیا نصیب ہوتا ہے؟ قرار و اطمینان. اور یہ قرار و اطمینان تب نصیب ہوتا ہے جب دل اس کو سچا مانے اور فرما برداری میں محنت کی جائے. شریعت کی اصطلاح میں ایمان ہوتا ہے دل میں عقیدہ رکھنا، زبان سے اقرار کرنا، اعضاء سے عمل کرنا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. قرآن زیادہ پڑھیں گے تو ایمان بڑھ جائے گا، چھوڑ دیں گے تو گھٹ جائے گا. پھر پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل، اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے اور نافرمانی سے گھٹتا ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے اصولوں میں سے ہے کہ بے شک دین اور ایمان قول اور عمل کا نام ہے. قول دل اور زبان سے اقرار کرنا، اور عمل میں دل، زبان اور جوارح سے عمل کرنا شامل ہے. اور ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے، نافرمانی سے گھٹتا ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایمان پرانا ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ایمان تمہارے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. سو تم اللہ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے. اللہم جدد الایمان فی قلوبنا. اسی لیے صحابہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے تھے کہ ایمان کی باتیں کریں اور ان کا ایمان بڑھے. تو مومن اور غیر مومن برابر نہیں ہوتے، ایمان پر ہی اعمال کی قبولیت کا انحصار ہوتا ہے. اور جنت میں داخلے کے لیے ایمان ضروری ہے. تو ایمان کو بڑھانے کے اسباب میں سب سے بڑا سبب قرآن کریم کی غور و فکر اور تدبر کے ساتھ تلاوت کرنا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اس کے ذکر سے اہل ایمان کے دلوں کی حالت بدل جاتی ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. بعض سلف جو تھے جب ان پہ خوف والی آیات پڑھی جاتی تو وہ بیمار ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ ان کی عادت کرنے جاتے تھے، یعنی اتنا ڈر جاتے تھے آخرت سے. تو ایمان بڑھنے سے تصدیق بھی بڑھتی ہے، سچا ہے یہ قرآن، یہ دل میں اور زیادہ پکا ہوتی ہے بات، اور عمل بھی بڑھتا ہے. تو قرآن پڑھتے ہوئے اپنے عمل کا، ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور تدبر جو ہے اس کے بغیر قرات خالی کافی نہیں ہوتی.
تدبر کے ساتھ پڑھنا زندگی کا اہم مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ کتاب انزلناہ الیک مبارک، کیوں؟ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، بہت بابرکت ہے، تاکہ وہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور تاکہ عقلوں والے نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ تو آیا اس لیے کہ اس میں تدبر کریں۔ اور اللہ تعالیٰ پوچھتے بھی افلا یتدبرون القرآن، تو یاد رکھیے کہ قرآن کے ذریعے انسان اندھیروں سے نکل آتا ہے۔ یہ غم اور خوف اور ڈپریشن یہ بھی اندھیرے ہیں، قرآن سے جڑیں گے تو نکل آئیں گے اس سے، دل اور روح کو زندگی ملتی ہے، اس کو روح بھی کہا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، کیا بھلا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی جس کی مدد سے وہ لوگوں کے بیچ میں چلتا پھرتا ہے۔ سینے کی بیماریوں کی شفا ہے قرآن، اللہ کی طرف سے ایک داعی ہے، اسی کی وجہ سے زندگی بھی آسان ہوتی ہے اور موت بھی آسان ہوتی ہے اور قبر بھی آسان ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اس کے ساتھ جوڑے رکھے اور اس کا حق ادا کرتے رہیں اور اس کی خدمت کرتے رہیں۔ میم میرا نیت سے ریلیٹڈ کوشچن ہے کہ اگر نیک اعمال کیے گئے ہوں لیکن نیت خالص نہ ہو اور اگر انسان توبہ کر لے تو کیا اسے ان اعمال کا بھی اجر دیا جائے گا یا وہ ویسٹ کر دیے جائیں گے؟ اللہ سے اچھی امید رکھے، جو توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ بس میں استاذہ بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ آج تو بالکل چپ لگ گئی ہے اور کچھ کہا جا ہی نہیں رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو عمارت تھی وہ ساری ایک جگہ پہ گر گئی ہے، یعنی اتنا کچھ ہوتا ہے، اندر اتنی جنگ ہوتی ہے، باہر سے اتنا کچھ ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ سینسیٹیو میٹر ہی اخلاص ہے کہ کام کا جو تعداد ہے یا جو کوانٹٹی ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور سب سے زیادہ توجہ اخلاص کی طرف اتنی دینے کی ضرورت ہے کہ آج میرے دل میں آ رہا تھا کہ میں آپ سے کہوں کہ ایک تو پورا کورس اخلاص پر بھی ہونا چاہیے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کر دے تو انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیں تھوڑا سا ہم اس کا ریویو کرتے چلتے ہیں کہ قرآن کس طرح پڑھنے والے کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیف یزید تعلیہ ایمانا، تو اس میں ہم نے 6 پوائنٹ پڑھے، ٹھیک ہے۔ اور کون سے تھے وہ 6 پوائنٹ؟ توحید اور اس کے دلائل، یعنی اللہ کی معرفت اور اللہ کے بارے میں علم، نمبر 1، التوحیدی و برہانی و علمی باللہ، نمبر 1۔ نمبر 2، الایمانی بالرسل، رسولوں پر ایمان لانا۔ نمبر 3، الایمانی بملائکتی، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، الایمانی بالیوم الآخر، ٹھیک۔ نمبر 5، وعلی تفاصیل الامر والنہی، جن میں امر و نہی کی تفاصیل۔ اور نمبر 6 کیا تھا؟ والغایتی فی خلقہ و امرہ، اصول و قواعد اللہ کی مخلوق اور اس کے احکامات کی تفصیل۔ تو جب انسان ان باتوں کو پڑھتا ہے، ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور شرح صدر ہوتا ہے اس کا، تو اس کا ایمان اور مزید بڑھتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آخرت پر ایمان، ٹھیک ہے، گڈ، ماشاء اللہ سسٹر نوشین۔ تو یہ 6 پوائنٹ یہاں پر یہ دیے ہوئے ہیں پیج نمبر 133 پہ، کائنڈلی اس کو بھی نوٹ ڈاؤن کریں اور ساتھ میں اس کی پھر تفاصیل بھی بتا دی اور مزید اور بھی بتائے۔ اور چنانچہ قرآن کے معنی ہمیشہ سے انسان کے ایمان میں کس طرح سے اضافے کا سبب بنتے ہیں نا، تو یہ اور مزید تھے قرآن کے معنی، اچھے وعدے کے ساتھ بندے کو اس کے رب کی طرف واپس لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
ایک ایک کر کے بتائیں گے آپ لوگ جو بھی آپ لوگوں نے اس میں پڑھا ہے. نمبر 2 نمبر 2 کون بتا؟ اللہ کے سخت عذاب سے تغلیب، ہاں اور تیسرا ہے قیامت کے دن کی ملاقات، اس پہ ابھارتے ہیں، اور نظریات اور مذاہب کے اندھیروں سے اس کے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ بدعات اور گمراہیوں کے راستے کی طرف نہ بڑھیں، اور شکر ادا کرنے کی نعمتوں پر ابھارتے ہیں، اور حلال اور حرام کی حدود دکھاتے ہیں، ہاں اور حدود پھیلانے سے روک دیتے ہیں کہ کہیں وہ شخص لمبی مصیبتوں میں نہ جا پڑے، اور اس ٹھیک ہے، کے گڈ دل ماشاء کے اللہ. ٹیڑھا ہونے اور حق سے دور اور الٹ پلٹ ہونے سے ثابت قدم رکھتے ہیں، اور اس کے لیے مشکلات اور دشوار گزار رکاوٹوں کو انتہائی آسان کر دیتے ہیں، اور جب بھی اس کے ارادے کمزور پڑنے لگتے ہیں یا سستی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کو پکارتے ہیں کہ قافلہ آگے نکل گیا اور رہنمائی کرنے والا تم سے چھوٹ گیا ہے، قافلے سے ملو، قافلے سے ملو، کوچ کرو، کوچ کرو. اور جب کبھی دشمنوں کی چھپی ہوئی افواج میں سے کوئی فوج اس کی مخالفت میں نکلتی ہے یا ڈاکوؤں میں سے کوئی ڈاکو نکلتا ہے تو اس کو پکارتے ہیں کہ بچ جاؤ، بچ جاؤ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لو اور اس سے مدد حاصل کرو، اور کہو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کا احساس ہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. سسٹر نوشین، آپ نے تقریباً سارے ہی پوائنٹ کو کور کیا. آخر میں ہم نے سیدنا معاذ بن جبل کی جو یہاں پہ حدیث تھی وہ ہم نے جب پڑھی ہے یہاں پر تو کتنی زیادہ ہارٹ ٹچنگ تھی یہاں پر یہ بات نا. آپ لوگوں نے نوٹ کی تھی سب نے یہ والی؟ قرآن will wear out in their hearts، کہ قرآن جو ہے کہ عنقریب قرآن کچھ لوگوں کے سینوں میں بوسیدہ ہو جائے گا جیسے کہ کپڑا بوسیدہ ہو کر ختم ہو جاتا ہے. وہ قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لطف اور لذت نہیں پائیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو اور وہ کیا کہہ رہے ہیں ساتھ میں کہ وہ بکریوں کی کھال بھیڑیوں کے دلوں پر پہنیں گے، یعنی اندر سے بھیڑیے ہیں، منافق ہیں، دل میں کچھ ہے اوپر کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے دل میں کچھ ہے. بھیڑیوں کے دلوں پر پہنیں گے، ان کے اعمال لالچ کے لیے ہوں گے. جو بھی عمل کر رہے ہیں صرف دنیا 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 کے لیے کریں گے، جن میں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہوگا. اگر وہ عمل میں کوتاہی کریں گے تو کہیں گے کہ ہم عنقریب جنت تک پہنچ ہی جائیں گے، اور اگر وہ برے عمل کریں گے تو کہیں گے کہ عنقریب ہمیں معاف کر دیا جائے گا کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. تو بس صرف یہ کہ ان کے خیال میں صرف یہ ہے کہ شرک جو ہے وہ ایک ایسا گناہ ہے کہ وہ جو کوئی نہیں کرے گا تو وہ بچ جائے گا. تو اس بات کو لے کے اور جو کچھ بھی انہیں کرنا ہے وہ خراب کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک، اس کا کوئز بھی بنا ہوا ہے ہمارے پاس، تھوڑا اس کا کوئز بھی دیکھتے ہیں. تیسرا مسئلہ ہم نے پڑھا کہ قرآن کی قرأت کے مقصد کو ثابت کرنے میں سچائی سقمینہ سے کام لینا وہ متحد ایمان میں اضافہ کرتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 193 میں ابو جعفر طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت میں جس منادی کا ذکر کیا ہے وہ کون ہے؟ قرآن. گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ سسٹر نوشین. اور آپ لوگوں میں سے جو بھی آنسر دینا چاہے مائک کے اوپر وہ بھی دے سکتا ہے. تو وہ سورہ آل عمران کی جو آیت ہم لوگوں نے پیچھے پڑھی تھی تو اس میں وہ جو منادی کرنے والی بات تھی تو اس کو وہ کس کی طرف اس کو منسوب کیا گیا؟ کون ہے وہ منادی کرنے والا؟ وہ قرآن ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی کیسی حالت ہوتی تھی جب قرآن پڑھا جاتا تھا؟ کیسی حالت ہوتی؟ ان کے دل کانپ اٹھتے تھے اور جل پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اور آیات جیسی ہوتی تھی ان کے مطابق ان کی ہو جاتی تھی، استغفار کرتے تھے جب کوئی اس طرح کی آیت ہوتی. ٹھیک. اللہ مبارک سسٹر شاہدہ. تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی تھی، ان کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. سیدنا جبیر بن مطعم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب میں کون سی سورہ پڑھ رہے تھے؟ کون سی سورت پڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھا تھا ان کو؟ سورہ طور. سورہ طور.
اور وہ کون سی آیتیں تھیں جن کو پڑھ کر جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کا دل پرواز کر جاتا تھا؟ کون سی آیتیں تھیں؟ سورہ طور کی تھی. ہم خلقو من غیر شیء. جی ٹھیک ہے، یہ 35 ام ٹو ہم الخالقون. جی گڈ ماشاء اللہ 35 ٹو 37. کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کتنا اسٹرانگ میسیج ہے نا. اس کو سوچنے سے ہی ان کا جیسے دل پرواز کر جاتا تھا. کتنی، کیا انہوں نے ہی آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ جو یہ کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی کا شریک ہے، شریک جو بناتے ہیں، بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں. یا کیا ان کے پاس رب کے خزانے ہیں، یا ان خزانوں کے یہ دروغہ ہیں؟ تو یہ تمام باتیں سوچتے تھے اور کیسا ان کا دل کانپ جاتا تھا کہ لگتا تھا جیسے جان ہی پرواز کر گئی ان کی. اتنے اسٹرانگ میسیجز ہیں اس کے. جو شرک کرنے والے لوگ ہیں یا جو اللہ پر توکل نہیں رکھتے اور توحید پر کاربند نہیں ہیں، ان کے لیے قرآن ایمان کے زیادہ ہونے کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے کون سی آیت میں اس کی وضاحت کی ہے؟ قرآن ایمان کے زیادہ ہونے کا سبب ہے. کون سی آیت ہے؟ چلیں دیکھ لیتے ہیں. سورہ جن 1 سے 2 تک. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو یہاں پہ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، اور جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس پر ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہیں مناتے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. قتادہ رحمہ اللہ قرآن کے ساتھ مجلس اختیار کرنے والوں کے بارے میں کیا فرماتے تھے؟ پیج نمبر 131. کیا فرماتے تھے؟ جو بھی کوئی قرآن میں آتا ہے اور قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے تو قرآن اس کے لیے کیا ہے؟ وہ اس کے مان میں اضافہ کرتا ہے اور کچھ ہاں اپنی کمی کرتے ہیں جو نہیں غور فکر کرتے. ٹھیک ہے. اللہ عز و جل کا فیصلہ ہے جو وہ کر چکا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے خسارے خسارہ کے سوا کچھ خسارے نہیں. کے سوا کسی چیز میں زیادتی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اچھا، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں قرآن سے پہلے ایمان عطا کیا گیا، اور تم وہ لوگ ہو جنہیں ایمان سے پہلے بات کرو تھوڑا. امی یہ سر کیا. آپ لوگ پہلے اپنا مائک آف کریں. تو وہ لوگ ہوں جنہیں ایمان سے پہلے کیا عطا کیا گیا، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ سیدنا حذیفہ کی بات. ایمان میں اضافہ. ایمان میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے. جی نہیں، میں نے آپ سے سوال کیا ہے کسے؟ پیج نمبر 131. سیدنا حذیفہ کہتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں قرآن سے پہلے ایمان عطا کیا گیا، اور تم وہ لوگ ہو جنہیں ایمان سے پہلے کیا عطا کیا گیا؟ قرآن کیا عطا کیا گیا قرآن اور عطا کیا گیا. قرآن اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایمان اور بڑھ جائے گا جب ہم ایمان قرآن اور بڑھ پڑھیں گے. جائے گا. ماشاء اللہ تبارک اللہ. چلیں انشاءاللہ آپ لوگوں نے اس کو ایک دفعہ پھر پڑھنا ہے اس لیسن کو، تاکہ یہ اچھی طرح سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ سکیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم اپنا ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں. ابھی ہم نے مسئلہ نمبر اس کا جو ہے سلف صالحین کا جو طریقہ کار تھا اس میں ہم نے کور کر لیا اس کو. آج چوتھے کو بھی ہم انشاءاللہ کور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ٹائم بھی ہے ہمارے پاس. چلیں 4 کی طرف آتے ہیں. کائنڈلی آپ لوگ اپنے نوٹس بنائیں اور بک اپنے سامنے رکھیں. بسم اللہ کرتے ہیں 5 کی طرف. 5 ٹاپک کیا ہے ہمارا؟ سلف صالحین کے طریقہ کار میں سے کیا ان کا طریقہ کار ہوتا تھا، قرآن پہ احسان کے طریقہ کو کس طرح سے اختیار کیا ہوا تھا انہوں نے، اور وہ کیا کچھ کرتے تھے، کس طرح پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم نے تیسرے مسئلے کو ہم نے دیکھا تھا کہ ان کا تیسرا کیا پوائنٹ ہوتا تھا کہ قرات قرآن کے مقصد کے حصول میں سچائی اور سخت محنت سے کام لینا، اور وہ مقصد کیا تھا ان کا؟ ایمان میں اضافہ. ٹھیک ہے. ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو. پہلا پوائنٹ ہم نے پڑھا تھا تعظیم، دوسرا پوائنٹ ہم نے پڑھا تھا اخلاص،
تیسرا پوائنٹ یہ پڑھا کہ حصول میں قرآن کے مقصد کا جو حصول ہے، قرآن کا جو مقصد ہے اس کو حاصل کرنے میں کیا کام کرتے تھے؟ سچائی اور سخت محنت سے کام. اور مقصد کیا ہوتا تھا پیچھے؟ ایمان میں اضافہ. آج ہم ابھی فورتھ پوائنٹ کو کور کرتے ہیں. کیا ہے فورتھ پوائنٹ؟ معنی کو سمجھنے کی کوشش کرنا، نہ کہ حروف کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے، بسم اللہ کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الاحسان في دراسة القرآن، پیج نمبر 160. كان من نهج سلفنا، ہمارے سلف صالحین کا طریقہ. رابعاً، نمبر 4، الاجتہاد فی فہم المعانی، معانی کو سمجھنے کی کوشش کرنا، قرآن کا فہم حاصل کرنا. ولیس الاستکثار من الحرف، نہ کہ حروف کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنا، یعنی صرف الفاظ نہیں، معانی بھی، فہم بھی. قرآن مجید میں ایسی بہت سی نصوص ہیں جن میں آیات پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، بصیرت سے کام لینے اور نصیحت حاصل کرنے کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں. افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تتذکرون. تو قرآن پڑھتے وقت دل اور کان کا حاضر ہونا ضروری ہے. جیسے سورۃ قاف میں آتا ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے یقیناً نصیحت ہے جس کا کوئی دل ہو یا وہ کان لگائے اس حال میں کہ وہ دل سے حاضر ہو. تو قرآن مجید سے صحیح فائدہ اٹھانے والے کاموں کو اگر دیکھا جائے تو ان میں سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس میں خوب غور و فکر کیا جائے، عبرت اور نصیحت کے لیے اس کو پڑھا جائے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. ان ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رجلا سمع رجلا یقرأ قل هو اللہ احد، کہ انہوں نے ایک شخص کو سنا کہ جو قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہے. یرددها، اسی کو ہی بار بار دہرا رہا ہے، یعنی اسی کی تکرار کر رہا ہے. فلما اصبح، تو جب صبح ہوئی، جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فذکر ذلک لہ، اور آپ سے اس شخص کے اس عمل کا ذکر کیا کہ وہ ایک ہی چیز کو بار بار دہرا رہا تھا. وکان الرجل یتقالها، اور وہ شخص جو شکایت لگانے والا تھا وہ اس کو کم سمجھ رہا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک ہی آیت بس پڑھنا یا ایک ہی سورت پڑھنا اور اسی کو دہراتے جانا، زیادہ کیوں نہیں پڑھ رہا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت قرآن کے تہائی حصے کے برابر ہے. یعنی اسے تم معمولی نہ سمجھو اور اس کا بار بار دہرایا جانا کم نہ سمجھو. ان عبداللہ بن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من ثلاث، اس شخص نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا. یعنی جو اس سے کم میں پڑھتا وہ قرآن کو بالکل بھی نہیں سمجھتا. ان یحییٰ بن سعید قال، یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کنت انا و محمد بن یحییٰ بن حبان جالسین، وہ کہتے ہیں کہ میں اور محمد بن یحییٰ بن حبان دونوں بیٹھے ہوئے تھے. فدعا محمد رجلا، تو محمد بن یحییٰ نے ایک شخص کو بلایا. فقال اخبرنی بالذی سمعت من ابیک، اس سے کہا کہ مجھے وہ حدیث بتائیں جو آپ نے اپنے باپ یا اپنے والد سے سنی ہے. فقال الرجل، تو وہ شخص کہنے لگا
اخبرنی ابی، میرے والد نے مجھے بتایا ہے، خبر دی ہے، انہ سأل زید بن ثابت، کہ انہوں نے زید بن ثابت سے سوال کیا، فقال کیف تری فی قراءۃ القرآن فی 7، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کی قراءت 7 دن میں مکمل کر لی جائے، یعنی آپ کے خیال میں اگر قرآن 7 دن میں پورا کر لیا جائے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ فقال زید، تو زید بن ثابت نے کہا، حسن، اچھی بات ہے، اچھا عمل ہے، وَلِأَنْ أَقْرَأَهُ فِي نِصْفِ شَهْرٍ أَوْ 20 لَيْلَةً، اگر وہ آدھے مہینے میں یعنی 15 دن میں، أو 20 لَيْلَةً یا 20 راتوں میں پڑھے، احب الیہ، تو یہ چیز مجھے زیادہ محبوب ہے، وَسَلْنِي لِمَ ذَاكَ، اور تم مجھ سے پوچھو کہ ایسا کیوں، یعنی 7 سے زیادہ 15 دن اور 20 دن میں کیوں؟ قال فإنی اسألک، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے مجھے۔ قال زید، زید بن ثابت نے کہا، لکی اتدبرہ واقف علیہ، تاکہ میں قرآن میں غور و فکر کروں اور اس پر قائم کروں، یعنی اس پر ٹھہر کر اس پر تدبر کر سکوں، تیز پڑھوں گا، زیادہ پڑھوں گا، جلدی پڑھوں گا تو اس پر تدبر نہیں کر سکوں گا، غور و فکر نہیں کر سکوں گا۔ وقال ابن المبارک، اور ابن مبارک نے کہا، اخبرنا عبید اللہ ابن عبد الرحمن ابن موہب، ہمیں عبید اللہ بن عبد الرحمن بن موہب نے خبر دی، قالا، انہوں نے کہا، سمعت محمد بن کعب القرظی یقول، میں نے محمد بن کعب قرظی کو کہتے ہوئے سنا، لأن اقرأ فی لیلتی حتی اصبح بإذا زلزلت والقارعہ لا ازید علیہما واتردد فیہما واتفکر احب الی من ان اہذ القرآن لیلتی ہذا او قال انثرہ نثرا۔ لأن اقرأ، یہ کہ میں پڑھوں، فی لیلتی، اپنی رات میں، یعنی رات کے وقت میں پڑھوں، حتی اصبح، یہاں تک کہ میں صبح کر لوں، صبح تک پڑھتا رہوں، کیا چیز؟ اذا زلزلت الارض والقارعہ، سورۃ القارعہ، لا ازید علیہما، میں ان دونوں پر اضافہ نہ کروں، ان دونوں سے زیادہ نہ کروں، واتردد فیہما واتفکر، اور میں ان کو دہراتا رہوں اور غور و فکر کرتا رہوں، احب الیہ، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے، ان احذ القرآن، کہ میں اس کو جلدی جلدی پڑھوں، لیلتی، رات کے وقت، حذن، جلدی جلدی پڑھنا، او قالا، یا کہا، انثرہ نثرا، یا میں اس کو بکھیرتا جاؤں جیسے گٹیا کھجوریں بکھیری جاتی ہیں۔ ورد ان عبد اللہ رضی اللہ عنہ جاء الیہ رجل، روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، فقال، تو اس نے کہا، انی قرأت المفصل البارحۃ فی رکعۃ، کہ میں نے ساری مفصل صورتیں کل رات ایک ہی رکعت میں پڑھ ڈالی ہیں، یعنی بڑے فخر سے شاید بتا رہا تھا یا خوش ہو کے کہ عبداللہ بن مسعود خوش ہوں گے، فغضب، تو وہ غضبناک ہو گئے، وہ ناراض ہوئے، وقال، اور کہنے لگے، انما فصل لتفصلوہ، کہ ان کو جدا جدا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تم اسے جدا جدا کر کے پڑھو، یعنی یہ ساری صورتیں ایک ہی صورت نہیں ہے، الگ الگ صورتیں ہیں، ان کو الگ الگ کیوں کیا گیا ہے کہ تم بھی انہیں الگ الگ کر کے پڑھو، ایک ہی رکعت میں نہیں ساری پڑھو۔ حذن کحذ الشعر ونثرا کنثر الدقل، تیز تیز پڑھنا جیسے شعر پڑھے جاتے ہیں اور بکھیرنا جیسے گھٹیا کھجوریں بکھیری جاتی ہیں، اس طرح نہیں۔ لقد علمت النظائر التي كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرن بینہن، وہ کہتے ہیں کہ میں ایسی نظائر یعنی مشابہ صورتیں، ایک دوسرے سے ملنے جلنے والی، نظیر ہوتا نا مثال، تو نظائر جو باہم ملتی جلتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرن بینہن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ملا کر پڑھا کرتے تھے، یعنی دو دو صورتیں، بسورتین فی کل رکعت، ایک رکعت میں 2 صورتیں، بسورتین فی کل رکعت، 2 صورتیں ایک رکعت میں۔ مثال کے طور پر کون سی 2 صورتیں ایک جیسی ہوتی؟ جیسے المرسلات اور النبا اور سبح اسم ربک الاعلی، الغاشیہ، ٹھیک ہے۔ وان یحیی بن سعید ان عبد اللہ بن مسعود قال لانسان، یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے ایک انسان سے کہا،
انک فی زمان قلیل قراؤہ، تم ایسے زمانے میں پائے جاتے ہو کہ جس میں قاری حضرات بہت کم ہیں، قراء بہت کم ہیں، کثیر فقہاؤہ، اس کے سمجھنے والے زیادہ ہیں، یعنی قرآن کو سمجھنے والے زیادہ ہیں، پڑھنے والے کم ہیں، یعنی صرف پڑھنے والے. یحفظ فیہ حدود القرآن، اس میں قرآن کی حدود کی حفاظت کی جاتی، یعنی اس کے احکام پر عمل کیا جاتا ہے. وَيُضَيِّعُ حُرُوفَهُ، اور اس کے حروف کو ضائع کر دیا جاتا ہے، یعنی بہت تکلف نہیں ان میں کیا جاتا، بہت زیادہ ان کا اہتمام نہیں کیا جاتا. وَسَيَأْتِي زَمَانٌ، اور ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایسا وقت آئے گا، کثیر قراؤہ، جس میں اس کے پڑھنے والے تو بہت زیادہ ہوں گے، کثیر تعداد میں ہوں گے، قلیل فقہاؤہ، لیکن اس کے سمجھنے والے بہت کم ہوں گے. یحفظ فیہ حروف القرآن، یعنی اس زمانے میں قرآن کے حروف کی تو حفاظت کی جائے گی. وَيُضَيِّعُ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود کو ضائع کر دیا جائے گا. قال الامام الذہبی رحمہ اللہ، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وَسَمِعْتُ أَبَا عثمان وقت وَدَّعَ النَّاسَ يَقُولُ، میں نے ابو عثمان کو سنا کہ وہ لوگوں کو الوداع کہنے کے وقت کہہ رہے تھے، یا اہل سلماس، اے سلماس کے رہنے والو، لی عندکم شہر، میرے پاس تمہارے لیے ایک مہینہ ہے، اعظ، جس میں تمہیں نصیحت کروں گا، واز کروں گا، وَأَنَا فِي تفسیر آیۃ، اور میں ایک آیت کی تفسیر کروں گا، وما يتعلق بها، اور جو بھی اس آیت سے متعلق چیزیں ہوں گی ان کی، ولو بقیت عندکم تمام سنۃ، اور اگر میں تمہارے پاس ایک پورا سال رہا، لما تعرضت لغیرها، تو میں اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھاؤں گا، کچھ اور نہیں بتاؤں گا. والحمد للہ، اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے یہ علم دیا اور یہ توفیق دی. قلت، میں نے کہا، ھکذا کان واللہ شیخنا ابن تیمیہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ ابن تیمیہ بھی اسی طرح تھے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ذہبی کہہ رہے ہیں. امام ذہبی کہتے ہیں ہمارے شیخ ابن تیمیہ بھی اسی طرح تھے. بقی ازید من سنۃ یفسر فی سورۃ نوح، ایک سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا اور وہ سورۃ نوح پڑھاتے رہے. سورۃ نوح پڑھاتے پڑھاتے سال گزر گیا. وکان بحرا، وہ ایک سمندر کی طرح تھے. لا تقدرہ الدلاء، جس کو ڈول میلا نہیں کرتا، گدلا نہیں کرتا. تھوڑے پانی میں ڈول ڈالے نا تو وہ ڈول ڈال کے جب کھینچتے ہیں تو باقی سارا پانی ہل جاتا ہے، طے کی مٹی بھی شامل ہو جاتی ہے اس میں. لیکن اگر سمندر میں آپ ڈول ڈال کے نکالیں تو اس سے سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی سمندر کا پانی گدلا نہیں ہوگا اس ڈول کے نکالنے سے، کہ کم نہیں ہوگا، تھوڑا نہیں ہوگا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلاف قرآن کے ساتھ کتنی محنت کرتے تھے، اس پہ کتنی توجہ دیتے تھے، کتنا وقت لگاتے تھے. اور ہم چند دنوں میں ہی گھبرا جاتے ہیں اور ورقے گرنے لگتے ہیں، باقی کتنا رہ گیا ہے. صبر ہی نہیں، علم کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے، وقت چاہیے ہوتا ہے. قال ابو بکر بن عیاش، ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں، قرأت القرآن علی عاصم بن ابی النجود، میں نے عاصم بن ابی نجود پر قرآن پڑھا. فکان یأمرنی ان اقرأ علیہ فی کل یوم آیۃ لا ازید علیہا، وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں ان کو بس ہر روز صرف ایک آیت پڑھ کر سناؤں اور اس سے زیادہ نہ کروں. ویقول، اور وہ کہتے، ان ھذا اثبت لک، یہ تمہارے لیے زیادہ جمع دینے والا، یعنی تمہارے اندر زیادہ ثبت ہو جائے گا، تمہیں یاد رہے گا. فلم آمن ان یموت الشیخ، تو مجھے چین نہ آیا کہ شیخ کہیں مر ہی نہ جائیں. قبل ان افرغ من القرآن، اس سے پہلے کہ میں قرآن پورا سنا کے ان سے فارغ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا قرآن رہ جائے. فما زلت اطلب الیہ، تو میں ان سے مسلسل مطالبہ کرتا رہا. حتی اذن فی 5 آیات کل یوم، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے 5 آیتوں کی اجازت دے دی کہ ہر روز ان کو سناؤں. اس سے شیوخ کے پڑھانے کا تو پتہ چلتا ہی ہے، لیکن پڑھنے والوں کا صبر اور شوق اور جذبہ اور ہمت اور لگن اور اس چیز کی تڑپ کے یہ حاصل ہو جائے بھلے کتنا بھی وقت لگے. آج ہمارے اندر سے یہ ہمت ختم ہو گئی، یہ شوق ختم ہو گیا ہے، کیونکہ ہمیں دنیا نے اپنے اندر اتنا مصروف کیا ہوا ہے کہ ہم تھوڑی دیر اس کو دیتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں فوراً دنیا کی طرف لوٹ جائیں
اور باقی اپنے انجوائے کریں، اپنی لذت یا اپنے مزے کے جو کام ہیں یا جن چیزوں میں ہمارا دل لگتا ہے زیادہ ان میں کریں، کیونکہ اگر قرآن میں دل لگتا ہو تو پھر یہ کیفیت نہیں ہوگی، پھر انسان زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کے ساتھ گزار سکتا ہے. اور یہ بھی اسٹیمنا بلڈ کرنا پڑتا ہے، یہ شوق بھی دلانا پڑتا ہے، اور یہ بھی کرتے کرتے آتا ہے. ابتداء میں مشکل ہوتی ہے لیکن اگر انسان کرتا رہے تو پھر آسانی ہو جاتی. جیسے کورس کے شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو 2 گھنٹے کی کلاس لینا اور کئی دفعہ سبق کو دہرانا ایک بوجھل کام لگتا ہو، لیکن پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے، جب رواں ہو جاتا ہے انسان، آسانی ہو جاتی ہے، تو پھر اس میں ایک مزہ بھی آنے لگتا ہے اور ایک وقت لگانا آسان ہو جاتا ہے. لیکن یہ کرتے رہنے سے آتا ہے. لوگ عموماً قرآن پڑھنے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ کیونکہ وہ اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، وہ صحیح طور پر ان کو پڑھنا نہیں آتا، تو پھر وہ تھوڑی دیر میں ہی اکتا جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں. لیکن اگر انسان صحیح طور پر صحیح قرات خوش الحانی کے ساتھ اچھے انداز میں پڑھنا جانتا ہو تو وہ اپنے پڑھنے کو خود سن کر، خود غور و فکر کر کے زیادہ انجوائے کر سکتا ہے کہ اپنے طریقے پہ وہ پڑھ رہا ہے. کیونکہ جب کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے تو انسان اس کو بعض اوقات پوری طرح فالو نہیں کر پاتا. اپنا تو پھر آپ ایک چیز کو 2 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ دہرائیں، جتنی دفعہ چاہیں پڑھیں. لیکن یاد رکھیے یہ کرتے رہنے سے ہی آئے گا. جیسے کسی بھی کام کو کرتے رہنے سے انسان اس کو لے چلتا ہے. تو بنیادی طور پر اس میں جو بات ہمیں سکھائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ قرآن میں غور و فکر کے لیے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا جائے، دوہرا کر پڑھا جائے، اس کے ساتھ وقت لگایا جائے، اور پھر تدبر کے لیے لازم ہے کہ قرآن کی سمجھ بھی آتی ہو، عربی زبان بھی آتی ہو، کیونکہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بھی کیا جائے تاکہ یہ پتہ چلے کہ قرآن کا کون سا حصہ کس موقع پر کہاں نازل ہوا. پھر اسی طرح قرآن کے اندر جو قرآن کی تبیین پائی جاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو واضح کیا ہے اس کو بھی ہم جانتے ہوں، یعنی کہ کس آیت کے بارے میں کہاں دوسری آیت ہے جو اس کو مزید واضح کرتی ہے یا اس کا کانٹیکسٹ ہمیں فراہم کرتی ہے. کیونکہ جب آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ آیات پڑھتے ہیں تو بعض اوقات اصل معنی سے بہت دور ہٹ جاتے ہیں. پھر اسی طرح کثرت سے کتب تفسیر کا مطالعہ کرنا، اس میں اردو تفاسیر کے علاوہ عربی تفاسیر کو پڑھنے کی زحمت کرنا. پھر اکیلے بیٹھ کر قرآن کے ساتھ وقت گزارنا، اس پر غور و فکر کرنا، دوسروں کے ساتھ مل کر اس کا مذاکرہ کرنا. یہ بہت زبردست طریقہ ہوتا ہے کہ جس میں ذہنی اشتراک ہوتا ہے، بہت سے ذہن مل کے ایک بات کو سوچتے ہیں. کوئی شخص ایک پہلو پہ غور کر رہا ہوتا ہے، کوئی دوسرے پہلو پہ غور کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں آتا ہے نا وہ حدیث میں، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سکھا رہے ہوتے ہیں. تدارس، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. یہ وعدہ ہے کہ ایسا کام کرنے سے سکینت نازل ہوگی. جب دل پریشان ہو نا، گھبراہٹ ہو، اداسی ہو، کوئی فکر فاقہ ہو، تو یہ طریقہ اختیار کریں. چاہے گھر والوں کو لے کے بیٹھ جائیں اس مذاکرے کے لیے، مدارسہ کے لیے، یا اپنی دوستوں کو لے کے بیٹھ جائیں. کوئی آ نہیں رہا، آپ کہیں جا نہیں پا رہے، فون پہ شروع کر لیں. کسی بھی جگہ سے قرآن کے، یعنی جو بھی آپ کی روٹین میں ہو یا ویسے بھی کسی صورت کا انتخاب کیا جا سکتا ہے. مل بیٹھ کے پڑھیں، اکٹھے ہو کے پڑھیں، دوسروں کے ساتھ پڑھیں. یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اکیلے پڑھنے سے وہ چیز ایک اکیلا سنگل مائنڈ سوچ رہا ہے. کوئی کتاب پڑھیں گے تو اس میں بھی ایک سنگل مائنڈ ہوگا، لیکن 2-4 لوگ مل جائیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں کلاس روم میں آنے سے جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے اور ایک ماحول کے اندر بیٹھ کر سب ایک ہی چیز کے اوپر جب توجہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ایمان کا لیول زیادہ بڑھتا ہے اکیلے اکیلے کرنے سے. جی تو ساتھ میں یہ سوچ رہی تھی ابھی جو ہم نے پڑھا ہے کہ کس طرح سے قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھا جائے، ایک آیت کی بات ہے یہ کہ ایک دن میں ایک آیت پڑھائی جائے. تو میں سوچ رہی تھی کہ رمضان میں ہم سب کا تقویٰ زیادہ ہوتا ہے، لوگوں کا رجحان قرآن کی طرف زیادہ ہوتا ہے، تو دورہ قرآن کا بھی آبجیکٹو ہے، ایک پرپز ہے کہ اس ماہ میں پورے قرآن سے گزر جائے. تو ڈو یو تھنک کہ اس کا پلان ہم چینج کریں؟ وہ عوام کے لیے ہے، عوام کی کیپیسٹی اتنی ہی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جن کی باتیں ہو رہی ہیں نا سب، یہ سب علماء کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو جو خواص ہیں، اب آپ لوگ کب تک عوام میں شامل رہیں گے؟ تھوڑا سا آگے بڑھیں. اور اسی لیے
ایک تیسرا سٹیپ یعنی فہم القرآن، تعلیم القرآن کے بعد تدبر قرآن کا سٹیپ جو میں نے لیا ہے، جس میں 2 پارے پڑھائے، وہ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک تھوڑا سا ایڈوانس لیول پر تھوڑی عربی تفسیر کے ساتھ، تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ. اور الحمدللہ اس کا کچھ حصہ تو رمضان میں ہوا، لیکن جو کینیڈا جا کے میں نے پڑھایا ویکینڈ پہ، کسی کو بھی جلدی نہیں تھی. انہوں نے مجھے کھلا ٹائم دیا ہوا تھا کہ آپ جتنا چاہیں ٹائم لیں. اور یقین کریں پوری زندگی میں اگر میں کہوں کہ مجھے قرآن پڑھانے کا جو لطف آیا ہے وہ ان چند ہفتوں میں آیا ہے، جس میں میرے پاس سکون کا وقت تھا کہ میں جتنی دفعہ چاہوں اس کو واپس دہراؤں، واپس لے جاتی، پھر واپس لے جاتی. تو آپ بھی چاہیں تو وہ 29ویں پارے اور 30ویں پارے کا تدبر کی جو کورس ہے وہ کر لیں. آپ خود اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ونس اے ویک یا ٹوائس اے ویک. میں تو ویکینڈ پہ پڑھاتی تھی، یعنی سیٹرڈے اور سنڈے. تو اگر آپ اپنا سیٹرڈے سنڈے قربان کر سکتے ہیں اور دنیا کے مشاغل سے فرصت پا کے تھوڑا سا قرآن کو وقت دے سکتے ہیں تو آپ ضرور دیجئے. انشاءاللہ آپ بہت فائدہ ہوگا. مجھے کم از کم ذاتی طور پر بہت ہی فائدہ ہوا. سادہ آپ نے بات کی کہ کوئی کام مسلسل کرنے سے اسٹیمنا بلڈ ہو جاتا ہے. تو میری ملاقات ہوئی ایک ایئر ٹریفک کنٹرولر جو ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ ہوتے ہیں اسپیشلی ایئر فورس کے. ٹرینر نے بتایا کہ ہمارا کام بہت زیادہ الرٹ رہنے کا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے اس کی کنٹرولنگ پر ساری فلائٹس کی لینڈنگ ٹیک آف ہو رہا ہوتا ہے ایئر فورس میں، اور وہ بہت ڈیلیکیٹ ہوتا ہے. اگر ہم 6 سیکنڈ کی غلطی کریں خدا نہ خاصا ڈیزاسٹر. تو وہ کہتے تھے کہ ہماری ٹریننگ میں اسٹیمنا بلڈ کیا جاتا ہے، کس طرح فوکس رہنا ہے. فوکس رہنا کھڑے رہنا ہے. وہ کہتے ہیں ہر روز ہم 4-5 کرسیاں باہر نکال لیں کہ ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ بیٹھیں تاکہ ان کی فوکس کرنے میں خلل آتا ہے. ذرا سا ریلیکس ہوئے تو معاملہ خراب. وہ کہتے ہیں کہ ابتدا میں ہم 10 آورس مسلسل ڈیوٹی دیتے ہیں، 10 گھنٹے کی، 10 گھنٹے، پھر 12 گھنٹے، اور اینڈ میں اپنا کہہ رہے تھے کہ میرا 15 گھنٹے کا ہے. 15 گھنٹے کھڑے رہنا اور فوکس کرنا. جی، اور ٹریفک بھی کنٹرول ہوتی ہے 15 آور. اور اس میں رات کے تہجد کی نماز جو طویل ہوتی ہے وہ کتنا انسان کو فوکس کرتی. اشد وطئا و اقوم قیلا. استاذہ میں نا میرے ذہن میں ایک جو جملہ ہے اس کتاب کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ وہ پیچھے ایک حدیث تھی کہ ہر چیز پر احسان کرنا واجب ہے، لیکن ہر چیز کے ساتھ احسان جو ہے وہ اس کی صورتحال کے مطابق ہوتا ہے. اور والدین پہ احسان کرنا کیوں ہمیں سم ٹائمز آسان بھی لگتا ہے کیونکہ محبت ہے، شوق سے کر لیتے. ابھی میں سوچ رہی تھی کہ سلف میں اور ہم میں فرق کیا ہے. ہمارے پاس زیادہ فیسلٹیز ہیں، سب کچھ آسان ہے، طلب اور شوق کا فرق ہے. ہمارے بچے پوری رات بھی اگر کھیلتے ہیں نا PS4 تھکتے نہیں ہیں. قرآن کی ایک آیت پہ تھک جاتے ہیں، پڑھانا پڑے تھک جاتے ہیں. ہم بھی دنیا کے کام کریں گے، بازاروں میں پھریں گے، ہم نہیں تھکیں گے. 2 گھنٹے کی استاذہ قرآن کلاس کے لیے جس طرح اسٹوڈنٹس کو گھیرنا پڑتا ہے، جتنا ان کے ساتھ اپنا مزاج بدلنا پڑتا ہے، قرآن کی جتنی ناقدری نظر آتی ہے، استاذہ اتنی تکلیف ہوتی ہے ایک ایڈمیشن کے لیے. ہم لوگ جس طرح آگے پیچھے ہوتے ہیں کسی طرح آ جائیں پڑھ لیں. تو استاذہ فرق صرف شوق ہے، طلب کا فرق ہے. جہاں شوق ہے، جہاں طلب ہے، جہاں تڑپ ہے، وہاں نہ کوئی رکاوٹ ہے، نہ کہیں کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ بچے آئے آتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ صرف سلف میں اور ہم میں فرق جو ہے نا وہ طلب اور شوق. اللہ کے کلام کی قدر نہیں پہچانی. مختصر یہ کہ اس کلام کی قیمت نہیں جانی، اس کو ویلیو نہیں دی، اس کی اہمیت نہیں سمجھتے، اس کی فضیلت نہیں سمجھتے، اس کا درجہ اور مقام نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس کے فائدوں کو نہیں سمجھتے اور اس کے نتیجے میں کیا ملنے والا ہے وہ نظر نہیں آتا. ہم جو ہے جو سیکھتے ہیں بھی سیکھتے ہیں وہ اپنے شوہر، اپنے بچوں، اپنے جو گھر والے جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ جتنا بھی ہے وہ جا کے شیئر کریں تو اسی سے کام شروع ہو. اور اللہ تعالیٰ پھر مردوں کے لیے بھی جو ہے اسباب پیدا کر دے گے. گھروں میں یہ مجلسیں قائم کریں، یعنی یہ جو تدارس ہے یا مدارسہ ہے، آپس میں سیکھنا سکھانا. اکثر مائیں جب مجھ سے کہتی ہے کہ ہمارے بچوں کو کوئی پڑھانے والا نہیں تو میں کہتی ہوں خود پڑھائیں، خود بیٹھ جائیں ان کے ساتھ. ہم کیوں نہیں ذمہ داری لیتے، ہم کیوں نہیں تکلیف اٹھاتے. میں نے جب دیکھا کہ میرے بیٹے کو پڑھانے والا کوئی نہیں مجھے مل رہا تو میں نے خود اس کے لیے وقت نکالا اور خود پڑھایا اس کو کہ جاہل تو نہیں چھوڑ سکتے، ایک دفعہ تو اس سے گزارنا ہے کم از کم. تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بیٹوں یا مردوں کو کوئی پڑھانے والا نہیں تو کیا ہمیں پڑھانا منع ہے؟
سعید بن مسیب جو تھے ان کی بیٹی بھی بہت بڑی عالم تھی، محدثہ تھی وہ بھی. تو ان کی شادی سعید بن مسیب کے ایک شاگرد سے ہوئی. تو جب وہ شادی کے اگلے دن تیار ہو کے مجلس میں جانے لگے تو کہنے لگی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جو آپ وہاں جا کے سیکھیں گے وہ سب کچھ میں آپ کو گھر میں سکھا دیتی ہوں. آج ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے؟ ہمارے اندر اتنا کانفیڈینس ہی نہیں، ہم اس درجے کا علم حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے، اس میں ہم کمپیٹ نہیں کرنا چاہتے، اس میں ہم آگے نہیں بڑھنا چاہتے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں انشاءاللہ یہاں تک ہمارے 4 پوائنٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے. سلف صالحین کے طریقہ کار میں سے جو 4 پوائنٹ ہم نے پڑھے تھے الحمدللہ. تو کیا سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو اس میں؟ اس کا خلاصہ کیا تھا چوتھے پوائنٹ کا؟ کیا ہمیں یہاں پر کہا جا رہا ہے؟ کیا سیکھا ہم نے؟ قرآن اس طرح پڑھیں کہ اس کو سمجھ آئے، اس کے معنی کے سمجھ آئے اور اس پہ غور و فکر کر سکیں. گڈ، ماشاء اللہ تبارک اللہ. قرآن کو اس طرح سے پڑھا جائے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. ٹھیک ہے. تو صحابہ جو تھے اور سلف صالحین جو تھے تو وہ قرآن کو اس طرح پڑھتے تھے، ایسے نہیں کہ بس ردی. یہ بتایا تھا نا کہ جیسے گھٹیا کھجوریں بکھیر دی جائیں، اس کی مثال ایسے دی تھی نا کہ اس طرح سے بکھیرتا چلا جاؤں قرآن کو، گھٹیا کھجوروں کی طرح مثال دی تھی. تو ایسے جلدی جلدی پڑھے کہ اس کا عمل میں بھی نہ آئے، نہ سمجھا اور نہ عمل کیا، بس پڑھے چلے جا رہے ہیں جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نارملی. بس نہ سمجھا نہ پڑھا. اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن سمجھ میں بھی نہیں آتا، وہ پڑھ کیا رہے ہیں، چائنیز لینگویج پڑھ لی یا کوئی اور لینگویج پڑھ لی ہے، کیونکہ قرآن تو عربی لینگویج ہے نا. تو ہماری تو لینگویج نہیں ہے. جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، اس کی ڈیپتھ کو نہیں سمجھیں گے، تو اس کے معنوں کو نہیں سمجھیں گے، اس کے تفاسیر میں نہیں جائیں گے، تو ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا اور ہم کس طرح سے اس پر عمل کر سکیں گے؟ تو یہ قرآن تو عمل کے لیے ایک ہی اترا ہے آیت کو بار بار پڑھے تاکہ اس کو سمجھ سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں. بالکل ایسا ہی ہے نا. تو قل اللہ احد کے بارے میں جیسے وہ کہتے ہیں نا یہ صبح ہو گئی اور وہ اسی کو پڑھے چلے جا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا آیا تھا کہ یہ سورت کی کیا اہمیت؟ وہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. قرآن کے تہائی حصے کے برابر. یہ یعنی کہ اس میں یعنی کہ تہائی حصے کے برابر ہے، یعنی کہ اس میں اتنے جامع آیتیں موجود ہیں، اور اس کے جو قل اللہ احد کا جو مضمون ہے وہ ایسا مضمون ہے کہ قرآن کی 1/3 قرآن میں جو ہے وہ اس کے بارے میں احکامات موجود ہیں، اور اسی سے ریلیٹڈ ہے 1/3 قرآن کے بارے میں. شرک کے اوپر ہے نا، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. ہاں، توحید پر. تو قرآن کا جو 1/3 میسیج ہے وہ اسی کے اوپر ہے. تو قل اللہ احد کی اتنی زیادہ اہمیت بتائیے کہ اگر اسی میں غور و فکر اور تدبر کیا جائے تو 1/3 قرآن کے مطابق ہے اس میں باتیں. ٹھیک ہے. آپ 1/3 قرآن میں سے جتنی بھی آیتیں نکال کے پڑھیں گے تو وہ ایک آیت، ایک سورت جو ہے قل اللہ احد ہے وہ اس کے برابر ہے. ٹھیک ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. کسی کا کوئی اچھا یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 صورتیں ملا کر پڑھتے تھے، ہر رکعت میں 2 صورتیں پڑھتے تھے، وہ کون سی تھیں 2 صورتیں ہر رکعت میں پڑھ لیتے تھے؟ استاذہ نے بتائیں تھی کون سی تھی؟ ایک تو سورہ انبیاء، سورہ نبا. سورہ نبا کو کس کے ساتھ پڑھتے تھے؟ وہ میں دیکھ نہیں پائی. سورہ مرسلات کے ساتھ پڑھتے تھے. اور سورہ اعلیٰ کو سورہ غاشیہ کے ساتھ پڑھتے ہوتے. ٹھیک ہے. اس کو بھی نوٹ کر لیجئے یہاں پہ. باقی الحمدللہ یہاں تک ہمارا لیسن ختم ہوا. اور یہ والی جو بات تھی کہ وہ جو ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عاصم بن نبی نجوت کو قرآن رحمہ اللہ کو قرآن پڑھ کر سنایا، مجھے حکم دیتے کہ میں ان کو روزانہ ایک آیت پڑھ کر سناؤں، اس سے زیادہ پڑھ کر نہ سناؤں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز قرآن کو تمہارے سینے میں زیادہ محکم کر دینے والی ہے. تو مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں میرے قرآن مکمل کرنے سے پہلے یہ شیخ بہت نہ ہو جائے اور میں ان سے زیادہ آیات سنانے کی درخواست ہی کرتا رہا ہوں، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے روزانہ 5 آیتیں سیکھنے اور پڑھنے کی اجازت دی. سبحان اللہ. تو اتنے زیادہ
उन लोगों को कुरान के अमल के ऊपर इतना ज़्यादा वो लोग डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी चीज़ पे अमल करने से रुक ना जाए। एक आयत और फिर बाद में उन्होंने 5 आयतों की इजाज़त दे दी कि इस पर अमल भी कर सकोगे, अमल करोगे तो आगे बढ़ो। जब सूरह हम मुरसलात तेजी से पढ़ते हैं तो वो उसको ना फहम समझ सकते हैं और ना उसके अल्फाज को सही अदा कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है सिस्टर नसरीन। चलें इंशाल्लाह अभी आप लोगों को यहीं पर ही कंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि 15 मिनट इंशाल्लाह है लेफ्ट ओवर, लेकिन हम कंप्लीट नहीं कर सकेंगे 5वां अपना पॉइंट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम इसको कवर करते हैं 5वें पॉइंट को, ठीक है। सिस्टर सबिन, मुझे आपसे एक बात करनी है कि जो आप इसका टेस्ट लेते हैं उसमें जो पिछला ज्यादा होता है, जो आपने पढ़ाया हुआ था जैसे अब 7 है ना या 6 है, उसमें उसका बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं। हाँ वो अभी आगे आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। वो जो अभी मतलब हम आगे ज्यादा चल जो रहे हैं क्वेश्चन 3 आ और रहे हैं 2 वो पीछे के हैं, बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है क्योंकि बहुत से लोग हैं, वो कवर नहीं कर पा रहे थे ना, तो इस वजह से वो थोड़ा सा स्लो भी चल रहे थे। तो इस वजह से जो लोग कवर नहीं कर पा रहे और पीछे से चल रहे हैं तो वो सारा कुछ आगे पीछे जो लोग रह गए हैं उनके लिए भी आसानी कर दी गई है ना। लेकिन उसमें हमें ये प्रॉब्लम होती है कि एक एक क्वेश्चन के लिए हमें पूरी पूरी कैसेट सुननी पड़ रही होती है। अच्छा ठीक है, और मैं हर अब ऐसा टाइम करूंगी बहुत कोशिश ज्यादा ये टाइम करूंगी हमारा लगता है, जो मेरा वो जैसे इंसान घबरा जाता है। अच्छा तो अब ये कर दिया जाएगा कि आप लोग के साथ क्विज में हेडिंग दे दी जाएगी कि ये जो क्विज है वो इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो ये जी इससे जी आप लोग को आसानी होगी, ठीक है। जी जी। चलिए जज़ाकल्लाह सिस्टर्स में ये बहुत आसानी हो जाएगी हमारे लिए। अल्लाह आपको ठीक है खुश इंशाल्लाह। रखे। मैं क्विज नंबर 7 जो है वो अब मैं खोलूंगी जाके और 8 भी। तो क्विज नंबर 7 जो है वो पीछे से जो हमने पढ़े हैं बुनियादी पॉइंट जो पढ़े हैं ना, बुनियादी पॉइंट जो मुकदमे के बुनियादी पॉइंट है, उसका चौथा और 5वां मसला जो है उससे रिलेटेड है क्विज नंबर 7, ठीक है। अच्छा चौथा अच्छा और 7। 5वां मसला उससे रिलेटेड है, उसी में से आपको उसके सारे क्विज के क्वेश्चन मिलेंगे। और 8वें का इंशाल्लाह मैं आप लोग को फिर मैं खोलती हूँ उसको और मैं उसको चेक करके उस पर फिर टॉपिक लिख दूंगी आपके लिए। मसला ये तो बहुत आसानी हो जाएगी। हाँ जज़ाकल्लाह, क्योंकि इंशाल्लाह फुल जी डे मैं हमारा लग जाता है, हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं, लिखते हैं, फिर बहुत वो हो जाता है टाइम ना। तो सही फिर है। हमने दूसरा कुरान की क्लास भी साथ साथ चलनी होती है, चलानी होती है जी। हम दूसरी चीजों को टाइम नहीं दे पा रहे होते। उसको टाइम नहीं मिल रहा। अच्छा ठीक है इंशाल्लाह। तो ये आप लोग की आसानी के लिए मैं टॉपिक को इंशाल्लाह मेंशन करूंगी वहां से, ताकि आप उसी टॉपिक को कंसीडर करें। चलें फिर यहीं पे तो कंक्लूड कर सभी लें। मैं पूछना चाह रही थी कि कितने इसके आपके वो क्विज होंगे इसके 12 क्विज रमजान से पहले खत्म होंगे ये? हम अभी हमारे पास अभी 3 क्लासें रह गई हैं। तो आज जब मैंने 15 है ना, तो 22 और 29 और 7 ऑफ मार्च, जी रमजान से पहले हमारे पास खत्म हो जाएगा। 9 मार्च से डिपेंडिंग ऑन द मून लाइट लाइटनिंग, तो 7 मार्च हमारी 3 क्लासों में इंशाल्लाह हम इसको बुक को खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो जो क्विज है वो फिर चलते क्विज भी रहेंगे इसी हिसाब से चलते रहेंगे, नहीं बस 12 क्विज हैं, हम किताब के साथ साथ क्विज को खत्म कर देंगे। अच्छा तो अभी 5, 6 और 7 जी अभी अब मैं जाके आप लोगों के लिए 7 खोल दूंगी और 8 को चेक करूंगी, अगर वो कवर कर रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड है तो खोलूंगी, अदरवाइज नहीं खोलूंगी। नहीं अब बहुत पीछे हैं, क्योंकि ये जो चौथा क्विज में कर रही थी तो वो दूसरे में जाके मिला, आपने जब मुझे बताया तो तब मैं पहले सारा उसको छान मारा। बुक एक अल्फाज ऐसे हैं कि बातों की तरह है, समझ नहीं आती कुछ, तो कुछ तर्जमे भी मैच नहीं होते, तो सुनना भी काफी फिर पूरा पड़ता है। मैं तो ज्यादा अभी वैसे आसानी बुक होगी आप लोगों को इंशाल्लाह, टॉपिक वाइज दे दूंगी उसको तो आसानी होगी। तो मेरा आजकल काफी खराबी हो रही है, हो सकता मेरा ये रिप्लेसमेंट घुटने की आ जाए, तो मैं कह रही थी शुरू किया तो खत्म हो ही जाए। अच्छा चलिए इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला आपके लिए आसानी फरमा दे। सिस्टर रोज का भी ये वैसे तो प्रॉब्लम है कि वो बैठ नहीं पाती, उनको बहुत घुटनों में तकलीफ है, तो वो घबरा जाती है। उनको बड़ी मुश्किलों से मैंने तैयार किया कि पूरा कर लें आपके